اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا ڈے 31 میں فہم قرآن کا استقبال کرتی ہوں۔ تو الحمدللہ ہم لوگ کا پارہ نمبر 14 چل رہا اور ہم سورہ نحل میں ہیں ابھی، اور سورہ نحل کی ہم لوگوں نے کل آیت نمبر 123 تک ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ تو چلیے ہم لوگ کنٹینیو کریں گے آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ تو یہاں پر سورہ نحل میں جو کل ہم لوگ سیکھے وہ سب سے امپورٹنٹ بات، سب سے اہم بات اور جو موسٹ ریپیٹڈ جو تھیم تھی اس میں وہ شکر کی تھی، اور بار بار اللہ تعالیٰ شکر کی طرف ہم کو دعوت دے رہے تھے۔ تو ہم جیسا کل ہم لوگ سیکھے تو آج تک آپ لوگ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کی یعنی کہ ہر چیز پر شکر اور ہر چیز پر وہ والا۔ ایک تو دیکھیے کہ شکر کا صرف یہ نہیں کہ ہم صرف زبانوں سے الحمدللہ الحمدللہ کہہ لیں، بلکہ وہ ہمارا جو عاجزی ہونا چاہیے، ہماری جو ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی ہونا چاہیے، ایٹیٹیوڈ میں جھکاؤ پن ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے، یعنی کہ بالکل عاجز جو اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، تو وہ والا معاملہ ہمارا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم نے دعا بھی کی تھی ایک دعا کے ذریعے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ کیا تھی وہ دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو ہوپ فلی آپ لوگ یہ بھی دعا یاد کر لیے ہوں گے، اور یہ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آتی ہے تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ بولے کہ اللہ کے رسول مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو محبت ہے تو پھر یہ تم پڑھنا کبھی بھی نہیں بھولنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی۔ دیکھیے جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان کو سب سے بیسٹ والی چیز سکھاتے ہیں، رائٹ؟ تو اب معاذ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار کر رہے، اور پھر سب سے بہترین چیز جو ہے آپ ان کو ایز اے گفٹ کے طور پہ، تحفے کے طور پہ آپ دے رہے ہیں۔ تو یہ والی دعا ہم کو ہمیشہ پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد ہم عادت بنا لیں اپنی، یا نماز کے سلام پھیرنے سے پہلے عادت بنا لیں کہ یہ دعا تو ہم کو کسی حال میں یہ دعا ہم کو پڑھنا ہے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ جب ہماری عادت بنا لیں گے تو اب دیکھیے کہ ایک تو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا وہ والا تصور بھی رہنا ہے، یعنی کہ وہ والا جذبہ بھی رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ زبان سے پڑھ لے رہے بس اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے تو میری مدد فرما کہ میں شکر گزار کروں، تو یہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو وہ احساس کے ساتھ ہم کو اس پڑھنے کی جو ہے کوشش کرنے کا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں بنا لے۔ تو اتنی زیادہ اہمیت یہ جیسا یہ اب جب پڑھے تو یہ جو احساس ہوا اس کی اہمیت کا شاید اس سے پہلے کبھی احساس نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو ایک پوری امت کہتے ہیں، اور بہت ساری ہم لوگوں نے اس کے اندر جو باتیں دیکھی تھی۔ تو اب آگے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ سبت کے بارے میں ہم لوگ پڑھ لیے، آیت نمبر 124 تک اپنا کمپلیٹ ہو گیا، رائٹ؟ تو پھر اب اس کے بعد آیت نمبر 125 جو سب سے اہم بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ تو اس سے پہلے ہم لوگ ایک آیت دیکھے تھے، آیت نمبر 90، رائٹ؟ تو وہاں پر بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پھر سورہ نحل کی اور ایک بہت اہم، ہر آیت اہم ہے ویسے تو، پر اب یہ بھی آیت 125 دعوت کا ہم کو ایک تو طریقہ کار یا لیولز جو ہے ہم کو بتا رہی ہے، تو بہت ہی ضروری آیت ہے۔ چاہے تو یہ آیت یاد بھی کر لے سکتے، حفظ بھی کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن
ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہیں۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ تو اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دعوت کا طریقہ سکھا رہے۔ دکھنے میں تو ایسا دکھ رہا کہ یہ ایک ہی بات ہے جو آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں کو بلاؤ، کسے کہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، موعظۃ وعظ۔ اس سے پہلے بھی ہم لوگ کافی بار دیکھ چکے ہیں کہ موعظت یا وعظ اس نصیحت کو کہتے ہیں جو سیدھا دل پر اثر کرے، یعنی کہ دل کو نرم کرے، دل کے اوپر جو ہے اس کا اثر ہو، تو ویسے وعظ کو جو ہے موعظت کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ حکمت کے ساتھ اور موعظت کے ساتھ۔ اب حکمت کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، کیا ہے حکمت کا کہ کون سا کام کس طریقے سے، کون سے انداز میں، کس وقت پہ، رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن لینے کو حکمت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھ کے حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت، یعنی کہ محبت اور پیار سے۔ کون سی نصیحت دل کو اثر کرتی ہے؟ جو پیار سے، محبت سے، جو ہے اچھے یعنی کہ ان کی زندگی سے متعلق ایگزامپلز دے کر اگر ہم سمجھائیں گے تو عمدہ نصیحت سے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دعوت دو۔ اور پھر ساتھ میں تیسری بات کیا بول رہے کہ اور پھر ان سے مباحثہ کرو، کون سے طریقے سے؟ جو بہتر ہو، احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، بیوٹیفل طریقے سے بحث کرو۔ یہ نہیں کہ جب تم بحث پر اتر آؤ تو بالکل جو ہے گالی گلوچ یا ایک دوسرے کو کافر بولنے لگو اور پھر ایک دوسرے کو بری باتیں کرنے لگو، یہ نہیں، بلکہ اگر بحث کرو تو بہت ہی محبت کے ساتھ بحث کرو۔ تو یہ تین چیزیں بتائی گئی، کیا؟ حکمت، موعظت اور پھر جو ہے جادلہم باللتی ہی احسن، یعنی کہ مباحثہ خوبصورت طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو یہ تینوں جو ہے دعوت کے ایک یعنی کہ ریکوائرمنٹس ہے، ضرورتیں ہیں، طریقہ ہے یہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے۔ اور حکمت کے بارے میں تو کیا ہے کہ ومن اوتیا حکمت فقد اوتیا خیرن کثیرا، اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے تھے، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ جس کو حکمت عطا کر دے اس کو خیر کثیر مل جائے۔ تو حکمت آنا بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی کہ کس کے ساتھ کیسی بات کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر ہم بچوں سے مخاطب ہیں تو بچوں کے لیول سے بات کریں گے، ہم بڑوں سے مخاطب ہیں تو بڑوں کے لیول سے بات کریں گے، ہم الٹریٹس یعنی کہ اتنا زیادہ پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے تو ان کے حساب سے ان کے بات کرنا ہے، اگر آپ جو ہے انٹلیکچوئل سے بات کریں تو ان کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ الگ، یعنی کہ یہ جو ڈیسیژن میکنگ کی جو کیپیسٹی ہے کہ ہمارے کو کس کے ساتھ کیسا بات کرنے کا ہے، وہ بچوں کو کیسا اگزامپل دینا ہے، بڑوں کے حساب سے کیسا اگزامپل دینا ہے۔ اب جیسے کوئی پروفیشنلز ہے تو ان کے حساب سے ان کے اگزامپلز ہم دیں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ حکمت ہے کہ اور پھر دوسرا کیا ہے کہ کیا اب یہ تو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ کون سے موقع پر بات کرنا ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اکثر لوگ جو ہے بڑے یعنی کہ بھونڈے طریقے سے بغیر وقت دیکھے، بغیر موقع دیکھے، تو موقع اور طریقہ دیکھ کر ہم کو جو ہے بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہر ٹائم پہ ہر نصیحت فائدہ مند نہیں ہوتی، چاہے آپ کتنے عمدہ نصیحت، کتنی قرآن اور حدیث کی دلیلیں دے دو، پر آپ کی وہ جو بات ہے اگر آپ صحیح ٹائم پر کریں گے تو وہ فائدہ ہوگی۔ اگر آپ رانگ ٹائمنگز سلیکٹ کریں گے، یعنی کہ جو انسان بالکل اپنے قابو میں نہیں ہے، اب وہ ٹائم پر آپ پکڑ کر اس کو کھینچ کر قابو میں لانے کی کوشش کریں اور اس میں اب اس کو جو ہے یعنی کہ نصیحتیں کرتے جا رہے، تو پھر وہ چیز فائدہ نہیں دینے والی ہے۔ تو ایسی بات ہم کرنے کا ہے کہ موقع بھی دیکھنے کا ہے کہ یہ موقع، یہ رائٹ ٹائم ہے کیا نہیں ہے، پھر رائٹ ورڈز ہے کیا نہیں ہے، اور پھر رائٹ کنٹینٹ ہے کیا نہیں ہے، یعنی کہ رائٹ ورڈز یعنی کہ آپ کے الفاظ کا چناؤ، آپ کے الفاظ کا استعمال۔ اگر آپ صحیح الفاظ استعمال نہیں کریں گے اور ایسے ہرٹنگ اور چپتے ہوئے بات استعمال کریں گے تو آپ کتنی اچھی بات، حالانکہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، 100% صحیح ہے، پر آپ کی جو ورڈز ہے وہ ورڈز ان کو چپتے ہوئے ہیں تو پھر وہ فائدہ نہیں دیتی۔ یا آپ کا سٹائل ہے جو ان کو چپتا ہوا ہے، یعنی کہ ٹونٹنگ سٹائل میں اگر آپ بول رہے تو پھر وہ بھی بات ان کو فائدہ نہیں دیتی۔ اور پھر کیا ہے، جب ہم بڑوں سے بات کریں، جیسا اگر ہم کو اپنے امی کو کریکٹ کرنا ہے، اپنے ابو کو کریکٹ کرنا ہے، کوئی بات میں بتانا ہے کہ یہ آپ یہ جو سوچ رہے، یہ آپ یہ جو کر رہے، یہ غلط ہے امی، یہ غلط ہے ابو، تو آپ اگر اس طریقے سے ان کو بولنا ہے
تو ان کے ساتھ جو آپ بات کریں گے، اور پھر ساتھ میں آپ بات کریں گے اپنے فرینڈس کے ساتھ، آپ اپنے کزنس کے ساتھ جیسا بات کریں گے، آپ اپنے اسٹوڈینٹس کے ساتھ جیسا، سب کے ساتھ ایک ہی نہیں رہتا، سب کو ڈفرینٹ اسٹائل سے آپ کو جو ہے ڈیل کرنا پڑتا. تو یہاں پر ہمارا اسٹائل بھی میٹر کرے گا، ورڈز بھی میٹر کریں گے، موقع بھی میٹر کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے چیزیں جو ہے حکمت میں آئے گی کہ کیا ٹائم پر کون سی بات کس انداز میں کرنے کا ہے. بعض وقت سامنے والا غصے میں رہتا، اب وہ ٹائم پہ ہم اس کو سمجھانے جاتے، اب وہ ٹائم پہ سمجھانے جاؤ تو الٹا واپس سے اور زیادہ غصہ ہو جاتے سامنے والا. تو یہ ٹائم نہیں ہے، یہ صحیح ٹائم نہیں ہے. آپ وہ ٹائم پہ کیا کرنا ہے، خاموش ہو جانے کا ہے. وہ ٹائم پہ آپ ان کو صحیح کرنے کی، حالانکہ انہوں غلط ہے، آپ کو ان کو کریکٹ کرنے کا ہے، پر وہ ٹائم ایکچولی سوٹیبل نہیں ہے. تو اصل ہم لوگ کیا کرتے، یہی اس میں جو ہے مار کھا جاتے. ہم کیا کرتے کہ ہر ٹائم پہ جو ہے ہم صحیح کرنے کی سوچتے، ارے میں ان کا بھلا چاہ رہا ہوں بھائی، میں ان کو صحیح کرنا چاہ رہی ہوں، پر یہ صحیح کرنے کا جو ٹائم تھا وہ ایکچولی غلط تھا. تو آپ تھوڑا سا ڈفرینٹ اسٹائل میں، تھوڑا سا الگ روٹ سے آ کے ایک دم ڈائریکٹ سے جو ہے شروع نہ کر دیں بات، بلکہ تھوڑا سا تمہید باندھ لے. تھوڑا سا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، سوال کرتے تھے ان سے، سوال کر کے پھر ان کو آدھا سوال کر کے بعض وقت جو ہے چھوڑ دیتے تھے، تو ان کو سوچنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور کر دیتے تھے، یا پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سوچنے لگاتے تھے، پھر اس کے بعد جواب دیتے تھے. تو اب جیسا ایک شخص آیا اور بولا کہ اللہ کے رسول، سب دین میں سب باتیں اچھی ہے، سب میں عمل کرتا ہوں، بس میرے کو کیا کریے آپ، ذرا زنا سے میں نہیں رک سکتا، تو لہٰذا مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اس کے اوپر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اچھا ٹھیک ہے، اوکے تم زنا کی اجازت بول رہے نا، اچھا ٹھیک ہے، پہلے ایک بات میرا جواب دو کہ اگر یہ کام تمہارے کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے تو تم برداشت کر سکتے؟ نہیں، میں تو اس کے جو ہے گلا کاٹ دوں گا. تمہاری بیوی کے ساتھ؟ نہیں، میں ہرگز نہیں برداشت کروں گا. بیٹی کے ساتھ؟ تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور بہن کے ساتھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سوچنے لگائے. اس کے بعد پھر آپ بولے کہ پھر تم کسی اور کے ساتھ یہ کرو گے تو صحیح ہے. تو پھر ان کو وہ بات سمجھ میں، انہوں بولے کہ اللہ کے رسول آج کے بعد میں اس کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں. یعنی کہ دیکھیں کہ کتنی پیارے طریقے سے حکمت کے ساتھ یہ جو ہے بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے. حالانکہ اب وہ جو صحابہ اکرام ہے کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں، پھر بھی آپ محبت اور پیار سے، تو ہم بھی اس طریقے سے اچھی ریزننگ دے کر، اچھے اگزامپلس دے کر، اچھے سے جو ہے کمپیئر کر کے، یا پھر ان کو سوچنے پر مجبور کر کے، محبت سے، پیار سے جب ہم بولیں گے تو وہ عمدہ نصیحت کیا ہوگی، دل میں جائے گی. ورنہ کتنی بھی اچھی عمدہ نصیحت رہو، اب بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ سچویشن نہیں ہوتی، اب آپ جو ہے بچوں کو بٹھا کے لمبے جو ہے ان کو باتیں بول رہے، تو یہ بھی آپ تھوڑا سا کنسائز کر لیں. یعنی کہ چھوٹی بات شارٹ ہونا چاہیے، پر زیادہ جو ہے افیکٹو ہونا چاہیے. ہاں، پر اب یہ الگ بات ہے کہ آپ کے بچے تو نہ چھوٹی بات سننے تیار ہے، نہ بڑی بات سننے تیار ہے. انہوں تو چاہتے نہیں کہ آپ کچھ بولے، آپ بس ابھی اب آپ منہ کھولتے اور انہوں جو ہے وہاں سے چلے جانے کے لیے تیار ہو جاتے. تو خیر اب اس میں جو ہے پھر اب آپ یہ دیکھیں کہ اچھا یہ میٹر ہے، تو پھر اب اس کو کیسا سالو کیا جائے. تو آپ کو پھر دوسرا طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا جو ان کے انٹرسٹ کا طریقہ ہے، جو ان کو وہاں پر جو ہے ہولڈ کر کے رکھے، ان کو وہاں سے بھگا نہ دے. تو آپ ان کے جو ہے جس طریقے سے آپ ان کی جو انٹرسٹ کی باتیں ہیں، جیسا ان کو کرکٹ میں ہے، فٹ بال میں انٹرسٹ ہے، یا پھر کچھ گیمز میں ہے، یا کوئی ان کی چیز ہے، تو اس سے آپ پھر ان کو اس طریقے سے گھیریں گے کہ آپ ان کو، اور پھر کیا کریں گے کہ آپ ان کے جو ہے دیکھیں جو ابلیس تھا وہ آدم اور حوا علیہ السلام کو جو بہکایا تھا، وہ کیا بن کے بہکایا تھا، خیر خواہ بن کے بہکایا تھا. تو خیر خواہی سے کتنے مضبوط سے مضبوط انسان رہو وہ بہک جاتا. تو اب یہاں پر اس نے تو وہ چیز غلط کے لیے استعمال کی، پر ہم وہ چیز ہم صحیح کے لیے استعمال کر سکتے. یعنی کہ ہم پہلے خیر خواہی کا اظہار کریں کہ دیکھو میں آپ کی خیر خواہ ہوں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ کو چاہتی ہوں. اس کے بعد آپ نصیحت کریں گے تو اثر ہوں گی. اگر آپ ان سے جو ہے دو اپوزیشن پارٹیز کی طرح اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسا بعض وقت تو اپوزیشن پارٹی اماں اور بچوں کی اپوزیشن پارٹی بنی ہوئی رہتی، اور اماں جو بات زبان سے نکالی بچے ڈیسائیڈ کر لیتے کہ اب اس کا الٹا میرے کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری یہ اپوزیشن پارٹیز بنا کر اگر ہم بیٹھ کر نصیحت کر رہے تو پھر آپ لٹک جاؤ، وہ نصیحت ان کے دماغوں میں جانے والی نہیں ہے. تو وہاں پر کیا کرنا ہے، ایون شوہر اور بیوی کا بھی معاملہ ہے، تو دو اپوزیشن ٹیمز بنے ہوئے رہتے. اب اس کے بعد کتنی بھی اچھی بات بیوی بولنے تو شوہر کے دماغ میں نہیں جاتی، اور شوہر کتنی اچھی بات بولو بیوی کے بھیجے میں نہیں جائے گی. یہ کب ہوگا، اگر آپ ایک دوسرے کی خیر خواہی کا اظہار کریں گے، آپ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں گے، اس کے بعد پھر آپ نصیحت کریں گے تو وہ سیدھا ڈائریکٹ پھر دل پر اثر کرے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دیکھیں کیا تھے، اتنے حلیم تھے، اتنے شفیق تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پر اپنے صحابہ پر بچھا دیتے تھے، یعنی کہ آپ کو ڈھانک لیتے تھے صحابہ اکرام کو. اتنی محبت کا اظہار، اس کے بعد آپ کی ہر بات دلوں کو چھوتی تھی.
تو ہم کو بھی ویسا بننے کی کوشش کرنے کا ہے. پھر اس کے بعد اگر میٹر اس کے بیونڈ ہو جائے, جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں بحث اور مباحثہ کرتے ہیں, تو پھر اس میں کیا کرنے کا ہے, آپ کو اپنے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنے کا ہے. آپ کو بحث اور مباحثہ میں بھی احسن طریقہ استعمال کرنے کا ہے. یہ نہیں کہ بس بحث اور مباحثہ شروع ہو گیا تو اب آپ ان کو گنانے لگے, انہوں آپ کو گنانے لگے. جیسا اگر غیر مذہب سے ہمارا ڈیبیٹ چل رہا, تو یہ وجادلہم جو ہے ڈیبیٹ کو ہم بولیں گے. تو دیکھیے کہ ڈیبیٹ جب ہم کر رہے تو ہم ان کے دیوی دیوتاؤں کو یا ان کے جس کو بھی ان کا جو کانسیپٹ سے ان ورشپ کرتے, اس کو اگر ہم برا بھلا بولیں گے تو پھر وہ پلٹا کر ہمارے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا بولیں گے. تو یہ اس پہ نہیں جانے کا. ایون جو ہے بعض وقت ہمارا مجادلہ ڈیبیٹ کس کے, اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے, دوسرے مسلکوں کے یا جو بھی ہے ان کے عقیدوں کے جو رہتے ہیں, تو ہمارا تو یہاں پر بھی چاہے ہم غیر مذہب سے کرو یا ہمارے غیر جو ہے دوسرے عقیدے والوں سے کرو, ہمارے کو اس میں کیا کرنے کا ہے کہ احسن طریقہ استعمال کرنے کا ہے. اور جادلہ جو ہے بہت لاسٹ ریزورٹ رہیں گا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پر دیکھیے جب انسان ڈیبیٹ کے لیے آتا ہے تو انہیں اپنے بارے میں بولتا اور آپ اپنے کانسیپٹس بتاتے, رائٹ. تو اب اس میں وہ انسان کے جو بات ہونے کی ہے, یعنی کہ یہاں پر ڈسکشن نہیں ہے بلکہ یہاں پر جیت اور ہار کا فیصلہ ہے. تو کوئی انسان ہارنا نہیں چاہتا, ٹھیک ہے. تو کوئی انسان جب ہارنا نہیں چاہتا تو چاہے آپ کتنی اچھی بات بولو, چاہے آپ کتنی یعنی کہ ان کو دل کو چھونے والی بات بتا دو, ان کا دماغ اس کو مان بھی لے, اس کا دماغ اس کے سامنے جھک بھی جائے, تبھی بھی وہ ضد میں آ کر اپنی ہار نہیں مانے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے کو بالکل آخری سٹیج پہ جو ہے رکھنا ہے, جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا تھا. اب دیکھیں عیسائی وہاں پر جو ہم لوگ پڑھے تھے اس سے پہلے سورہ آل عمران میں, تو وہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیا, ان کو احساس ہو گیا, ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ کیا ہے, جیت ہار کا مسئلہ ہو گیا تھا, وہاں پر انا کا مسئلہ ہو گیا تھا, وہ لوگ نہیں مانے اور بھاگ گئے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہی پرابلم ہوتی, کبھی بھی کسی سے ہم بحث کرنے جب لگتے ہیں تو سامنے والا کیا کرتا ہے, جیت ہار کا جب میٹر ہو جاتا تو انہیں مانے تو بھی انہیں اس کو انہیں جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتا, اور پھر انہیں ہونا بول کر جو ہے اور بحثوں میں مبتلا ہو جاتا. تو جبھی بھی آپ دیکھو کہ ہماری بات بحث میں ٹرن ہو رہی, تو آپ وہ چیز کو کنورزیشن کو ختم کر دیجیے, آپ وہاں پر سٹاپ کر دیجیے آپ, یا پھر جتنا بھی آپ کریں گے تو اچھے طریقے سے کریں گے. اب دیکھیے کہ یہ تو ایک سٹیپ میں بتا دی, ایک طریقہ میں بتا دی, طریقے کے حساب سے بتا دی, اوکے. اب ہم دوسرا نا لیولز کے حساب سے دیکھیں گے, یہی آیت کو دوسرے اینگل سے لیول کے حساب سے دیکھیں گے. پہلا کیا تھا, طریقے کے حساب سے بتائی تھی میں کہ حکمت کے ساتھ آپ کو حکمت کا طریقہ اپنانا ہے, عمدہ نصیحت کا طریقہ اپنانا ہے, اور پھر اگر بحث بھی کچھ ہو رہی تو بہت محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, اچھے انداز میں آپ کو اپنی بات پیش کر دینے کا ہے. اور اس کے بعد جب وہ دکھ رہا کہ بالکل بحثی میں تبدیل ہو رہی, تو لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہو رہی, تو آپ ختم وہاں پر اینڈ کر دیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک طریقہ ہو گیا. دوسرا آپ اب یہاں پر دیکھیے لیولز کے حساب سے دیکھیے. اب آپ ہمارے جو آڈینس ہوتی ہے, ہماری جو ایڈریسیز ہوتے ہیں, وہ 3 لیولز کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ 3 لیولز کا ذکر کرے ہوئے ہیں. ایک طریقہ دیکھ لیا اپن, اب یہ 3 لیولز دیکھ رہے اپن. تو 3 لیولز کا اللہ تعالیٰ ذکر کرے, جو اکثر ہم لوگ نہیں سمجھتے یہاں پر غور کریں گے تو وہ 3 لیولز ہم کو سمجھ میں آئیں گے کہ 3 لیولز ہے. اور فرسٹ جو لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہ عام پبلک ہوتی ہے, عام لوگ ہوتے ہیں, جس کو آپ کو کیا کرنے کا ہے, واعظ اور نصیحت سے وہ لوگوں کو اثر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ جنرل آپ ان کو اچھے پیارے سے قصے, اچھے پیارے سے واقعات, آئے تو جنت کا ذکر اور کچھ جو ہے جہنم کا ذکر, جو ان کے دلوں کو چھونے والا ہے, جو ان کے دلوں کو اثر انداز ہونے والا ہے. تو وہ والا جو ہے لیول ہم استعمال کریں گے ان کے حساب سے, جو جنرل پبلک ہے, جو عمدہ نصیحت سے متاثر ہوتی ہے, تو ان سے ہم اس طریقے سے بات کریں گے. اب اور ایک لیول ہوتا ہے جو انٹلیکچوئلس کا لیول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ لوگوں کو عام نصیحت اتنا یعنی کہ اثر نہیں کرتی, یا پھر عام نصیحت اثر کرتی ہے پر ان کے دماغوں میں کئی 10,000 سوال آ جاتے کہ اچھا تو پھر یہ تو بات آپ کی صحیح ہے, بالکل ہم ماننے کے لیے تیار ہے, پر یہ جو بات آپ بول رہے یہ کیسا ہے, یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. تو وہ کیا ہے, انٹلیکچوئل لیول ہے. تو انٹلیکچوئل لیول پہ ہم کیا کریں گے, ان کے حساب سے
حکمت کے حساب سے ہم ان کو طریقے سے سمجھانے کی ضرورت پڑے گی. یہاں پر جب ہم عمدہ نصیحت کر رہے تو وہ عمدہ نصیحت سامنے والے کو فائدہ مند ہو جاتی جو عام پبلک ہے, پر انٹلیکچوئلز لیول میں کیا ہوگا کہ وہاں پر آپ کو بہت زیادہ حکمت کی ضرورت پڑے گی, آپ کو قرآن کے الگ الگ اینگل سے آپ کو دلائل دینے کی ضرورت پڑے گی. تو یہ آپ کا الگ سٹائل رہے گا, ان سے ڈیل کرنے کا سٹائل آپ کا جو ہے بالکل ڈفرینٹ رہے گا. ان کو عام نصیحت اتنا زیادہ متاثر نہیں کرتی, ان کو ہائی لیول کی جو ہے ایک لیول بڑھا کر ہمارے کو ان کو نصیحت کرنا پڑے گا. اور پھر تیسرا لیول وہ ہوتا ہے جو خاص طور پہ اپنے آپ کو بناتا ہے اسلام کے یعنی کہ اگینسٹ بولنے کے لیے, یا پھر جو ہے آپ کی یعنی کہ غلط عقائد اس کے اندر بیان کرنے کے لیے. اور ان لوگ اپنے پاس سے ایسے دلیلیں تیار کر لیتے کہ جو آپ کے دماغ میں بھی وہم اور گمان میں بھی نہیں رہتا کہ انہوں یہ آیت سے یہ مطلب نکال رہے, ٹھیک ہے. تو ایسے دلیلیں انہوں تیار کر کے رکھتے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ویسے لوگوں کے لیے بھی پھر تم پریپیئرڈ رہو, ٹھیک ہے, ویسے لوگوں کے لیے بھی تیار رہو کہ ان کے ساتھ پھر ان کی ڈیبیٹ کرنا پڑے گا آپ کو. اب یہاں پر آپشن نہیں ہے کیونکہ انہوں اپنے آپ کو تیار کر رہے آپ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے, اور آپ اب ان کو واعظ اور نصیحت کرتے بیٹھیں گے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انہوں بولیں گے یہ سب باتیں سننے ہم نہیں آئے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرو, ہم وہ لیول کے لوگ ہیں. تو اب وہاں پر بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا, فورسبلی آپ کو یعنی کہ ڈیبیٹ کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا. تو اب ان سے جب ڈیبیٹ کرے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ہم کو طریقہ سکھا دے رہے کہ محبت سے, پیار سے, احسن طریقے سے, خوبصورت طریقے سے آپ کو ڈیبیٹ کر ان کو جو ہے بتانا پڑے گا, ان کو جو ہے سمجھانا پڑے گا. تو یہ 3 لیولز کے لوگ ہیں. اب دیکھیے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ تینوں لیولز کے الگ الگ علماء اکرام ہمارے پاس, سب کا اپنا اپنا اللہ تعالیٰ ان کو صلاحیت دیے ہوئے رہتے, اس میں انہوں ماہر رہتے. تو کچھ ایسے رہتے جو صرف عام نصیحت کرتے, اچھی پیاری باتیں کرتے اور جو دل کو اثر کرنے والی رہتی, ٹھیک ہے, اور وہ ان کو فائدہ دیتی. جو وہ ٹائپ کے لوگ ہیں جو عوام الناس کامن جو لوگ ہیں ان کو ویسی جو ہے اچھی میٹھی میٹھی باتیں یا پھر جو ہے ڈراوا اور پھر ان کو پیار کی نصیحت محبت سے بتانا, ان کو وہ چیز بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی, ٹھیک ہے. تو وہ لیول کے لوگ ہیں. دوسرے کچھ ہمارے جو ہے اسپیکرز ہیں, کچھ علماء اکرام میں جو حکمت کی باتیں کرتے ہیں, تھوڑا سا انٹلیکچوئل لیول کی ڈیپ تھنکنگ رہتی, ڈیپ باتیں رہتی, ٹھیک ہے, جو عوام الناس کے اوپر سے چلے جاتے رہتی. تو وہ پر ان کے لیے رہتی جو انٹلیکچوئل لیول سے بلانگ کرتے. تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہر ایک ایکسپرٹ, ہر ایک فیلڈ میں جو ہے ایکسپرٹ پائے جاتے ہیں اور انہوں اپنے اپنے حساب سے اس کو ڈیل کرتے. تو کوئی جو ہے صرف دلیلوں کی بات کرتے, ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر اور ایک چیز یہ ہے کہ جو عام لوگ رہتے, اب ان کے ساتھ اگر آپ دلیلوں کی بات کریں تو یہ ان کے اوپر ظلم ہو جاتا, یعنی کہ انیسیسری کہ آپ جو ہے دلیلوں پہ دلیلیں دے رہے, آیتوں پہ آیتیں کوٹ کر رہے. بعض لوگوں کی عادت رہتی کہ عام واعظ اور نصیحت کے اندر جو ہے حدیث عربک میں بھی سنانا شروع کر دیتے اور حدیثوں کے نمبر کے ساتھ بولنا شروع کرتے. ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے, نہیں بولنا ہے, نہیں بول رہی میں, بہت اچھی بات ہے, اس کی اوتھینٹسٹی اور بھروسے کے لیے ضرورت رہتی. پر کیا ہے کہ ایک عام جیسا چل رہا, جیسا عید کا خطبہ ہے جس میں ہر لیول کے لوگ آتے, چھوٹے سے چھوٹا جو زندگی میں کبھی نماز کو نہیں آیا ہوا رہتا ویسا بھی ذرا اس دن نہا کے دھو کے ذرا جو ہے ہر قسم کے لوگ کم طبقے کے حساب سے اور بڑے سے بڑا ہر کوئی وہاں پر موجود رہتا. تو وہاں پر آپ جنرل بات کریں گے, جمعے کا خطبہ ہے آپ وہاں پر جنرل بات کریں گے. ہاں, پھر ایک ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کی آپ کی محفل ہے تو پھر وہاں پر آپ کا لیول ڈفرینٹ رہنا ہے. عام نصیحت میں ہر جگہ آپ جب آپ عربی کوٹ کر رہے ہیں, آپ سامنے والا پریشانی سے سن لیتے بیٹھ رہا, کیا تو بھی بول رہے ہیں, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو وہاں پر آپ کو عام نصیحت کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ دعوت کا طریقہ سکھا رہا. اگر آپ عام لوگوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں کریں گے تو یہ ان کے اوپر ظلم ہو جا رہا, ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. اور پھر بڑے لیول کے انٹلیکچوئل لیول کے لوگوں کے سامنے آپ جو ہے چھوٹی چھوٹی بیسک باتیں کر رہے تو وہ ان کے پلے نہیں پڑنے والا ہے. تو آپ کو ہر ایک انسان کے حساب سے دیکھ کر آپ بات کریں گے اور آپ اس کے حساب سے اپنے آپ کو تیار بھی کریں گے. یعنی کہ بینگ اے دائی, آپ ہر ایک لیول کے انسان سے بات کرنے کی آپ کے اندر وہ صلاحیت اور وہ علم رہنا چاہیے. اگر نہیں بھی ہے, سب کے لیے ضروری نہیں ہے, بلکہ نہیں ہے تو آپ ایٹ لیسٹ ون فیلڈ میں آپ اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنا لیں تاکہ آپ وہ کم سے کم اتنے طبقے کو آپ مخاطب کر سکیں اور ان کو اچھی سے جو ہے واعظ و نصیحت کریں. بہرحال یہ تینوں طریقے کا کنکلوژن یہ ہے کہ آپ کو دعوت دینا ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آپ کو بلانے کا ہے, چاہے ایسا یا ایسا اور ایسا. تو یہ جو ہے دعوت کے لیے جامع آیت ہے. ٹھیک ہے, سورہ نحل کی یہ جو 125 آیت ہے یہ جامع آیت ہے دعوت کے طریقے کی, اور اس میں 3 لیولز اور 3 سٹیجز, تینوں بھی چیزیں بتائیں. طریقہ کار کے حساب سے بھی دیکھ لو آپ, لیولز کے حساب سے بھی آپ دیکھ لو.
تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے، اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے۔ اگر یہاں پر اب دیکھیے کہ کیا طریقہ ہمارے اسلام میں بتایا جا رہا ہے، اگر ہم کو کوئی زیادتی کرے اور ہم کو ان کو بدلہ لینا ہے تو کتنا لینا ہے؟ اتنا ہی جتنا انہوں نے کیا ہے۔ اگر اسے زیادہ کریں گے تو پھر اب آپ ظالم اور وہ مظلوم ہو جائے گا، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ تو اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو دعوت کا طریقہ بتایا گیا، اور دوسرا اب یہاں پر صبر کی تلقین بتائی جا رہی، کیونکہ یہ آخری زمانے کی صورتوں میں سے ہے۔ اور اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ صحابہ کی ہجرت کا بھی ذکر آ گیا کہ اتنا زیادہ ستائے کہ گھر بار چھوڑنے کے مجبور ہو گئے۔ پھر دوسرا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھے تھے کہ اتنا زیادہ ان کو ستایا گیا کہ کفری الفاظ بولنے پر فورس کرے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دیکھو یہ تمام چیزیں ہیں، اور صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم اور زیادتی ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھو ان سے بدلہ اگر تم لیں گے تو اتنا ہی لینا ہے تم کو، اس سے زیادتی نہیں کرنا ہے تم، ورنہ پھر تم ظالم ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں یعنی کہ ایک مظلوم شخص کو یہ بتایا جا رہا جو 13 سال سے مظلوم یعنی کہ ظلم سہتے جا رہا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ طریقہ سکھا رہے۔ کیا سکھا رہے؟ کہ تم ظلم میں تم زیادتی نہیں کرنے کا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم لوگ پڑھے نا آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے معتدین سے پسند، ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اب ہم کو زیادتی کسی حال میں ہم یہ نہیں بولیں گے کہ بس صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب میں برداشت نہیں کر سکتا، اب دیکھو میں کیسا مزہ چکاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بولے نہیں، یہ نہیں کر سکتے تم۔ دوسرا کیا کرنے کا ہے؟ اگر تم صبر کرو گے تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ ان کو معلوم ہوگا کہ قیامت میں یہ صبر کرنا کتنا بڑا اجر کا جو ہے ذریعہ بننے والا ہے، تو وہ اپنی ہر معاملے میں صبر کرے گا، پر اصل کیا ہے معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ دیکھو میں بتا رہا ہوں کہ صبر کرنا زیادہ بہتر ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام کیے جاؤ، یعنی کہ صبر پھر صبر پھر صبر، یہاں پر مسلسل جو ہے اپن دیکھیں گے کہ بار بار صبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ کہ جو ہے 4 مرتبہ دیکھیے کہ صبر کا ذکر ہے اس میں، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ڈیفینیٹلی صبر پھر کہاں سے آئے گا؟ اللہ کی توفیق سے آئے گا، اسی لیے اس سے ہی دعا کرنے کا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا، ربنا افرغ علینا صبرا، ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں۔ کس کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ؟ جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں، محسن ہیں، ایک تو متقی ہے اور دوسرا محسن ہے، یہ دونوں کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اگر ہم یہ ہمارے اندر صفات ہے تو ہم اللہ تعالیٰ ہم یعنی کہ خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو چلیے ہمارا پارہ نمبر 15 سٹارٹ ہوتا ہے اور ہمارا سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ یعنی کہ 30 پارے ہیں نا، 30 پارے میں اب یہ بنی اسرائیل، یہ سورہ کہف، یہ بالکل سینٹر کے صورتیں ہیں، یعنی کہ ایک اپنے لوکیشن کے حساب سے بھی یہ ایک اپنی اہمیت رکھتے ہیں، یعنی کہ سینٹر امت وسط ہے ہم، رائٹ، تو ہم سینٹر امت ہے، تو یہ دونوں صورتیں بھی سینٹر ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ صورتیں بہت زیادہ اپنی اہمیت جو ہے رکھتی ہیں۔ اور جیسا ہم اس سے پہلے بھی دیکھے تھے 3 کی جوڑی جو دیکھے تھے، سورہ نحل آڈ ہے اور بنی اسرائیل اور سورہ کہف یہ دونوں آپس میں جوڑی ہے، اور بہت زیادہ یہ دونوں میں مناسبت بھی ہم کو پائی جائیں گی، دونوں سملیرٹیز ہم کو دیکھیں گے۔ جیسا سورہ کہف میں ہم الحمد سے ہمارا شروع ہو رہا، تو سورہ اسراء جو ہے یہاں پر یہ جو بنی اسرائیل ہے وہ سبحان سے شروع ہو رہا، یعنی کہ ایک سورہ سبحان اللہ سے شروع ہو رہا، یعنی کہ سبحان اللہ تعالیٰ کی یہ پاکیزگی سے شروع ہو رہا، دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے جو ہے سورہ شروع ہو رہا۔ یہاں پر سورہ میں سورہ بنی اسرائیل میں جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کا اور ایک نام کیا ہے؟ اسراء ہے، کیونکہ اس میں اسراء اور معراج کا ذکر ہے، تو اسراء بھی اسے کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں ایک یہاں پر جو سورہ اسراء ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بندے کو لے گیا کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور سورہ کہف میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندے کی طرف نازل فرمایا، ایک طرف خود لے کے جا رہا، ایک طرف بندے کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا۔ اور یہ دونوں صورتوں میں آخری میں سورہ اسراء میں بھی 2 قل کا ذکر ہے آخری حصے میں، اور سورہ کہف میں بھی 2 قل کا ذکر ہے آخری میں، یعنی کہ دونوں ملا کر 4 قل بنتی ہیں۔ تو 4 قل جو 30 پارے میں ہے وہ تو سب جانتے ہیں، پر یہ جو 4 قل ہے اس کو ہم نہیں جانتے، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ وہ 4 قل میں اللہ تعالیٰ آگے کیا بتا رہے، تو انشاءاللہ وہ تو آخری پارٹ میں ہم لوگ کا آئے گا۔ تو بہرحال یہ جو ہے مناسبت ہے سورہ بنی اسرائیل اور کہف میں، اور اس کو اور ایک نام کیا کہتے ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل کا اسراء کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں اسراء اور معراج کا ذکر ہے۔ اچھا سوری، اس میں معراج کا نہیں ہے، اس میں اسراء کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ساتھ میں بتا دی آپ کو سمجھنے کے لیے۔ تو اسراء کا ذکر یہاں پر ہے، معراج کا ذکر
انشاءاللہ ہم لوگ سورہ نجم میں پڑھیں گے، تو وہ ابھی یہاں پر نہیں رہے گا۔ اسرا کس کو بولیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے بیت المقدس کا جو سفر ہے، بیت المقدس کی طرف کا جو سفر ہے، اس کو اسرا بولیں گے۔ اسرا ایکچولی رات کے سفر کو کہتے ہیں، رات کے سفر کو اسرا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مسجد حرام سے بیت المقدس کا یہ جو سفر ہے اس کو اسرا بولیں گے۔ اور پھر معراج کا مطلب کیا ہے؟ بیت المقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف اوپر جانا، عروج کی طرف جانا، عروج سے معراج، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتوں آسمان کی سفر کرائے، اور پھر آپ بہت سارے اس میں اللہ تعالیٰ نشانیاں اللہ تعالیٰ آپ جو ہے بتائے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جیسا ہم کو معلوم ہے نا کہ یہ اچھا اس کا زمانے نزول دیکھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد میں ایکچولی دیکھیے کہ یہ یہاں پر یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں کچھ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کی ڈیٹیلز میں جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ پر اب یہاں پر کیونکہ ہم لوگوں کو وقت کی قلت ہے، تو اس میں ہم بہت زیادہ ڈیٹیلز میں چاہ کر بھی نہیں جا سکتے، ورنہ پھر ایک ایک بس آیت پر آپ کو ایک کلاس کی ضرورت ہے، یعنی کہ اتنی امپورٹنٹ آیتیں کچھ ہے اس کے اندر، اور بہت زیادہ ضرورت ہے ڈیٹیلز میں جانے کی، پر یہاں پر وقت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جو لوگ ارادہ کر چکے ہیں کہ رمضان کے بعد وہ لوگ یہ سفر کنٹینیو کریں گے، تو وہاں پر انشاءاللہ ہم لوگ اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے۔ تو اب یہاں پر تو میں بریف بتا دوں گی۔ چلیے ابھی تو زمانے نزول دیکھ لیجئے، یہ لاسٹ زمانے کی صورتوں میں سے ہے، یعنی کہ 10 to 13 کے درمیان، اور موسٹلی 12 نبوی، ٹھیک ہے؟ موسٹلی 12 نبوی، کیونکہ یہ معراج کے واقعے کے بعد کی صورت ہے۔ اور معراج کا واقعہ کب ہوا؟ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بی بی خدیجہ اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، پھر دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے، اور وہاں پر سے بھی آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ رنجیدہ دے کے، ایک تو مشرکین کا ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ آتے جا رہا، معجزات کا اور انکار کا اور ٹارچر کا، اور پھر منصوبوں کا پلان بنا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ، اور یہ ساری چیزیں ہیں، صحابہ کو ستا رہے، صحابیات کو ستا رہے، پھر دوسری طرف جو ہے انکار ہی انکار آ رہا، جہاں سے امید تھی کہ طائف سے شاید سپورٹ ملے گا، اور وہاں سے بھی آپ کو مایوسی ملی۔ تو اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رنجیدہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اس حال میں دیکھ رہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں آئی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس حال میں دیکھ نہیں سکے، تو اللہ تعالیٰ بولے کہ چلو اب یہاں پر جو ہے میرے بندے کو ایک بشارت کی ضرورت ہے، ایک چینج کی ضرورت ہے۔ جیسا ہوتا نا کہ ہم دیکھتے کہ اگر ہماری فیملی ممبرس کوئی جو ہے تھوڑا سا سیڈ ہے، ڈپریسڈ ہے، تو ہم کیا کرتے، چلیے اب اپن باہر جائیں گے، لانگ ڈرائیو پہ جائیں گے، یا تھوڑا سا کوئی باہر جو ہے آؤٹنگ کریں گے یا ہوٹلنگ۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اب اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے جلال میں آتی ہے، اور اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ بہت ہی محبت اور پیار سے معراج کا سفر کرواتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا یہ جو شروع آیت ہے، اس میں اسی کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو تسلی دے رہے، آپ کو حق الیقین اور عین الیقین والے لیول پر آپ کو لے کر جا رہے، صرف علم و یقین نہیں ہے بلکہ حق الیقین اور عین الیقین کا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کروایا، وہاں پر آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کرے، پھر آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کا تحفہ دیا، 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا تحفہ دیا، ہر فرشتے نے جو آپ سے ملے ان کو آپ کو بولے کہ اپنی امت کو بولو کہ حجامہ کراؤ، پھر ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اپنی امت کو بتاؤ کہ جنت جو ہے چٹیل میدان کے جیسی ہے، بڑی میدان ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ جنت تو دے دیں گے جس میں بڑا چٹیل میدان رہے گا، پر اس میں آپ کو اپنے خود کے ٹریز گرو کرنا ہے، آپ کو اپنی وہاں کی جو ہے یعنی کہ گارڈن کی تیاری یہیں سے کرنا ہے، اور سبحان اللہ آپ کی ایک ٹری ہے، الحمدللہ آپ کی ٹری ہے، اللہ اکبر آپ کی، یعنی کہ آپ کا ذکر آپ کی وہاں کا گارڈن ہے۔ تو جتنا ہم یہاں پر جو ہے ذکر کریں گے اتنا وہاں پر ہمارا گارڈن بنے گا۔ تو یہ تمام پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام آئے، براق پر سفر ہوا، اس کی ڈیٹیلز ہم لوگ انشاءاللہ پھر کبھی دیکھیں گے۔ پھر البتہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ گئے، وہاں پر امامت کروائی۔ اب دیکھیے یہ یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہے جو علم غیب سے تعلق رکھتی ہے، مشابہات میں آتی ہے، ہمارے کو بس ایمان لانے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے، اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، مسجد حرام سے بیت المقدس لے کے جا رہے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ تو مسجد اقصیٰ ایکچولی کس کا قبلہ ہے؟ یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا قبلہ ہے، انفیکٹ عیسائیوں کا بھی، تو اہل کتاب کا قبلہ تھا، اور مسجد حرام کس کا ہے؟ مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دونوں جو سفر کروا رہے، یہاں پر یہ بتا رہے کہ اب یہ دونوں قبلے اور یہ دونوں کے متولی کون رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت رہیں گی، یعنی کہ اب
بیت الحرام بھی مسلمانوں کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں ان کا، اور بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصی وہ بھی اب مسلمانوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگوں کا. ٹھیک ہے، تو چاہے اب وہ کسی مذہب سے بلونگ کرنے والے رہو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا لیے تو اب یہ دونوں کی ذمہ داری اور متولی کون بن گئے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ مسجد حرام سے آپ کو چاہے تو معراج کا سفر کروا سکتے تھے، پر پہلے آپ نے اسراء کروائی پھر معراج کروایا. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر حکمت تھی کہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو امت وسط ہے، یہ خیر امت ہے، اب یہ ذمہ دار ہے، اب ان کے اوپر یہ ذمہ داری چلے گئی. اب بنی اسرائیل کو یہاں سے ہٹا کے معزول کر کے اب یہ ذمہ داری امت محمدیہ پر دے دی گئی. اب یہاں پر دیکھیے کہ اس میں یہ بھی بات بہت اہم اور ضروری ہے سمجھنے کی کہ جہاں پر اب ذمہ داری دے دی گئی وہاں پر پھر پوچھ بھی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے جو دو واقعات یہاں پر آ رہے کہ فتنہ عظیم کے بارے میں دو باتیں ہم دیکھیں گے بنی اسرائیل کے اوپر جو بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے عذابات آئے. تو یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ امت محمدیہ دیکھو انہوں یہ حرکتیں کرے، ان کے اوپر دو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بڑے عذابات آئے، اگر تم یہ حرکت کریں گے تو تمہارے اوپر بھی آئیں گے. تو یہ دونوں فتنے عظیم کیا ہے ہم آگے دیکھیں گے، اور یہاں پر اسراء کا ذکر ہے. تو چلیے اس کے ساتھ ہم سٹارٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک. دور کی مسجد کیا ہے؟ مسجد اقصی. دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے. یعنی کہ مسجد اقصی اور فلسطین کے، اس سے پہلے فلسطین کے بارے میں پڑھے تھے نا کہ وہ برکت والا شہر ہے، کیونکہ وہیں پر تمام انبیاء اکرام کا مرکز رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے خبر بھی وہیں پر ہے. تو ماحول میں جس میں برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آسمان پر لے کر جا کے کیا کرے؟ کچھ نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاہدہ کروایا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ دیکھے کہ کچھ لوگ ہیں اوپر آسمان پر دیکھے کہ کچھ لوگ ہیں جو لوہے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جو اتنا خطرناک عذاب میں مبتلا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی عزت سے کھیلا کرتے تھے، غیبتیں کرتے تھے، لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی عزتوں کو اچھالا کرتے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو آج جس کو لوہے کے ناخن دیے جا رہے تانبے کے، اور وہ اپنے آپ کو نوچتے چلے جائیں گے. حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا. ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنا دیا تھا. کیا دیے تھے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت؟ کتاب کے ذریعے سے، تورات کے ذریعے سے. اس کی تائید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بناؤ، یعنی کہ توحید کا اور اللہ تعالیٰ ہی کو وکیل بنانے کا حکم. تم ان لوگوں کی اولاد میں سے ہو جنہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا. تو اب یہاں پر نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ہی ہم یہ تمام جنریشن آئی، رائٹ. تو اب یہاں پر نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، تو ان کی نسل سے، سام کی نسل سے یہ بنی اسرائیل وجود میں آئی تھی. یعنی کہ ان کی نسل سے ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کی نسل سے پھر یہ تمام وجود میں آئے. اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا. تو کون تھے نوح علیہ السلام؟ عبدن شکورا تھے. اب دیکھیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عبدن شکورا بنا دے، شکر گزار بندہ بنا دے. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیے کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں جب لمبی لمبی رکعتیں میں ٹھہرتے تھے اور آپ کے پیر میں ورہم آ جاتا تھا اور آپ کی ایڑیاں پھٹنے شروع ہو جاتے تھے، تو جب لوگ پوچھے کہ اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیے بتائیے؟ آپ بولے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری کا مطلب یہ نہیں لیا کہ بس الحمدللہ الحمدللہ بولتے رہیں، بلکہ عمل سے آپ نے شکر گزاری کا اظہار کیا. تو ہم بھی اپنے عمل سے، اب دیکھیے موقع بھی ہے نا، رمضان ہے، تو اب قیام اللیل بھی آنے، مطلب آخری طاق راتیں بھی آنے والی ہیں، تو خوب جو ہے وہاں پر قیام اللیل کریں اور پھر اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کریں جتنی اپنی استطاعت میں ہو.
تو پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ بنی اسرائیل 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا. تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اب اس کے اندر یہ جو ہے 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان کی پوری ہسٹری بتا دیے کہ یعنی کہ شارٹ میں جو ہے پوری ہسٹری ہے ان کی، کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی ان لوگوں نے نافرمانی کی اور نافرمانی کرتے 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 جب حد سے گزر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے بہت بڑی دوسرے بڑے فورسز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مزہ چکایا. تو پہلا مزہ بخت نصر جو بادشاہ تھا اس نے یہودیوں کو چکایا اور اتنا ان کے اوپر ظلم اور زیادتی اور پھر اتنا زیادہ یعنی کہ پورا ملیا میٹ کر دیا گیا ان کو، اتنا زیادہ ان کو برباد کیا گیا بنی اسرائیل کو، یعنی کہ یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مار بخت نصر کے ذریعے سے پڑی. پھر اس کے بعد یعنی کہ یہ کب ہوا کہ شروع میں جب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے فرعون کے چنگل سے جب بچا کر لے کر آئے اور لے کر آنے کے بعد کیا ہوا آپ لوگوں کو یاد ہے نا، اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے تھے یہ. تو بنی اسرائیل کو جب لے کر آئے پھر طور وادی سینا کے پاس جو ہے جب پڑاؤ ڈالے اور وہاں پر جب رکے اور بولے کہ فلسطین کو ہم کو حاصل کرنے کا ہے، تو ان لوگ کیا بولے؟ تم اور تمہارا خدا جاؤ لڑو، ہم نہیں لڑتے جب تک وہاں سے ان لوگ باہر نہیں نکلیں گے. تو یہ ان کا طرز عمل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے 40 ایئرس تک ان کو بین کر دیا تھا، کہیں بھی نہیں، بس وہیں وادی سینا میں پھرتے رہے. تو وہیں پر ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور پھر ان کی جو نسل آئی تو وہ ان کی جو نسل تھی وہ اب کیا ہے یہاں پر جد و جہد کرنے والی نسل تھی. تو پھر انہوں یوشع بن نون جو خلیفہ تھے ان کے اندر رہ کر پھر انہوں نے فلسطین کو فتح کیا. پر فلسطین کو فتح کرنے کے بعد کیا گڑبڑی ہوئی؟ انہوں یہ گڑبڑی کرے کہ جو 12 نقیب تھے ان کے 12 جو فیملیز تھے اس میں وہ لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے 12 اور ہر ایک فیملی کا ایک ایک کنگ بنا لیے. تو اس میں کیا ہو گئے ان کے اندر کمزوری آ گئی. اب جب یہ کمزوری آ گئی اور پھر جیسا جیسا ان کے اندر گراؤ پن آتے گیا، اخلاقی گراؤ آتے گیا، تو وہاں پر یہ ہوا کہ ان کے اوپر پھر اب ظالم بادشاہ مسلط کر دیے اللہ تعالیٰ نے. پھر یہ طالوت اور جالوت کا جو واقعہ ہم پڑھے تھے نا، اب یہ وہ واقعہ پھر اب پیش آیا. سیموئل جو نبی تھے ان کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عروج عطا کیے تھے. پھر اس کے بعد جب سلیمان علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا تو جو یہودا اور 2 حصوں میں وہ لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے. تو اس کے بعد پھر سے زوال آ گیا اور ایسا زوال آیا کہ ان کو پھر مٹا دیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو بھیجے. پھر اس کے بعد ان کے اندر عروج آیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد زکریہ علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے. پر جب یہ لوگ زکریہ یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیے اور عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے، تو اس کے بعد پھر سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زبردست مار پڑی. ٹیٹس کے ذریعے سے ان کو جو ہے بہت زیادہ ملیا میٹ کیا گیا، لاکھوں لوگوں کو قتل کیا گیا، لاکھوں لوگوں کو. اور بیت المقدس کو پورا زمین بوس کر دیا گیا. وہاں پر انفیکٹ گندگیاں لا کر ڈال دی گئی، پگز لا کر اور ایسی گندگیاں لا کر جو ہے بہت زیادہ ختم کیا گیا. تو اس میں جو ہے یہ دو واقعات کی طرف اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے. تو ایک بخت نصر کی طرف سے جوتے پڑے ان لوگوں کو، اور پھر دوسرا کیا ہے ٹیٹس کے ذریعے سے. اب یہاں پر یہ چیز اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں بتا رہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ جب ایک جو قوم ہے وہ اپنے نبی کی تعلیمات کو بھول جاتی ہے اور سرکشی میں اور گانے اور فحش میں اور ناچ گانے میں اور شراب نوشی میں اور سود کاری میں اور جو ہے گندے کاموں میں معاشرہ پورا زوال کی طرف چلے جاتا، کوئی اصلاح کرنے والا باقی نہیں رہتا، تب پھر اللہ تعالیٰ زبردست مار پڑاتے ہیں دوسروں کے ذریعے سے. اور ہم بھی یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر نہیں پڑی. ایون جیسا ہے نا تاتاری قوم کا، اگر آپ لوگوں کو واقعہ معلوم ہوگا تو تاتاری قوم کے ٹائم پہ اتنا زیادہ مسلمانوں کو جو اسلام قبول یعنی کہ ہماری اسلامک ہسٹری کا ہے یہ، تو اتنا زیادہ مارا گیا کہ جو گردنیں اڑائی جاتی تھی تو وہ گردنوں سے پہاڑ بنائے جاتے تھے. یعنی کہ اتنی گردنیں جمع کر کے پہاڑ بنائے جاتے تھے. اور اتنا خون بہا کہ جب گھوڑے وہاں سے دوڑتے تھے تو خون کے پانی کے اندر سے دوڑتے تھے اور خون اچھلتا تھا. تو اتنا زیادہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کرے کہ جب نبی کے تعلیمات کو چھوڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا زوال ہم پر بھی لائے گا. اور ہو چکا ہے، یہ ہمارے اوپر بھی ہو چکا ہے. اور ہم جو آج بھی جو ہر جگہ سے جوتے پڑ رہے اس کی وجہ یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ
تعالیٰ یہ بات ہم کو یاد دلا رہے. اور یہاں پر جب جو معراج کا جو واقعہ ہے, اسراء کا جو واقعہ ہے, اس کے اندر جب اللہ تعالیٰ ہمارے طرف ذمہ داری ڈال رہے اور دونوں مسجدوں کا ہم کو متولی بنا رہے, تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ ان کی ہسٹری سے ہم کو یہ بات سمجھا رہے کہ دیکھو ان کی ہسٹری, انہوں نے یہ عمل کیا اور ان کے اوپر ایسا زوال آیا, اور تم بھی یہ کام کریں گے تو تمہارے اوپر ایسا زوال آئیں گا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیتیں ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا جو ہے ہسٹری سے مطلب تعلق رکھتا ہے, تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات تھوڑا سا اوپر سے چلے جائے, دماغوں کے اوپر سے. تو بہرحال اتنا ہم کو یہاں سے کنکلوژن لینا ہے کہ ان کے جیسے حرکتیں ہم کو نہیں کرنے کا ہے جو اب تک بنی اسرائیل کا بار بار, اور خاص طور پہ سورہ بقرہ میں کیا کیا کرتے تھے انہوں دیکھے نا ہم لوگ. تو وہ حرکتیں اگر ہم کرنے والے رہیں, سبت کا واقعہ ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ کے حکم کو بدلنے والے ہیں, تو وہ چیز کریں گے تو ہمارے اوپر بھی ایسا زوال آئیں گا. اور خدا نہ خاصہ آج دیکھیے کہ ہم لوگ بھی جو ڈیوائیڈڈ ہیں, ٹھیک ہے, جو وہ لوگ 12 نقیب میں ڈیوائیڈ ہو گئے تھے, 12 گروپس میں, تو ہم بھی آج جو ڈیوائیڈڈ ہے اس کی وجہ سے کمزوری ہے, اور آج دوسرے ہمارے اوپر مسلط ہیں, اور ہم کو بھی ہر طریقے سے الگ الگ جگہوں پر مزہ چکایا جا رہا. آپ حال دیکھیے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جانا جب ہم حال دیکھتے ہیں سیریا کی طرف, ہم جب حال دیکھتے ہیں فلسطین کی طرف, جب ہم حال دیکھتے ہیں یہ تمام جو اپنے جو ریسنٹلی ہم دیکھیں نا روہنگیا کا واقعات ہے, یہ دیکھیے کہ رونگٹے کھڑے ہو جانے واقعات ہیں. ہم یعنی کہ دور بیٹھ کر اس کی تصویریں دیکھنے کے لیے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں, ہم برداشت نہیں کر سک رہے اس کی تصویریں دیکھنا. تو آپ سوچیے کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے, جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیراں اور چیتڑے اڑائے جا رہے ہیں اور دماغاں ان کے اڑ جا رہے ہیں, اور حالت کیا ہے کہ آدھا جسم پڑا ہوا ہے اور آدھا جسم جو ہے تکلیف سے جو ہے یعنی کہ کرا رہا ہے. تو آپ سوچیے کہ وہ کیا حال ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارے کو یہ وارننگ 1400 سال پہلے دے چکے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں کہ دیکھو یہ پہلے ان لوگ جو مسلمان تھے جس کے اوپر کتاب نازل ہوئی تھی, ان لوگوں نے یہ کام کیا, آج تم یہ حرکت کرے گے تو تمہارے ساتھ بھی وہ ہونگا, اور ہونگا کیا ہمارے ساتھ ہو بھی رہا ہے. تو ہمارے کو ابھی بھی موقع ہے پلٹنے کا, قرآن کی طرف پلٹنے کا, اللہ کے دین کی طرف پلٹنے کا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قدم نہ اکھڑے تو ہمارے کو متحد ہونا ہے, ایک جٹ جمع ہونے کا ہے, اور پھر مل کر اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ اور دعوت کرنے کا ہے. تلواریں نہیں اٹھانا ہے, یہاں پر قرآن کو اٹھانا ہے. ہمارے کو آج ضرورت ہمارے کو لڑنے کی نہیں ہے, آج ضرورت قرآن کے ذریعے سے جہاد کرنے کی ہے. تلوار کے ذریعے سے جہاد کا موقع اور وقت نہیں ہے, یہ قرآن کے ذریعے سے ہمارے کو جہاد کرنے کا ہے, مجادلہ کرنے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کا اب ایگزامپل دے کر وہی بتا رہے. آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا, ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. ایک سیکنڈ, کچھ پیج مس ہو گیا شاید. رائٹ. جب پہلی بار موقع آیا تو اے بنی اسرائیل, ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے, اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے, اور یہ وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا. اس کے بعد ہم نے تمہیں پھر سے ان پر غلبہ کا موقع دیا, یعنی کہ پہلے ان کو غلبہ ہوا, پھر آپ کو غلبے کا موقع ملا, اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے جو ہے بھلائی تھی, اور برائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے برائی تھی. پھر جب دوسرے وعدے کا موقع آیا, یعنی کہ اب سیکنڈ کیس ہوا, تو جب دوسرے وعدے کا موقع آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر پھر سے مسلط کر دیا, اور وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے, اور مسجد یعنی کہ بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائے جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے, اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیے. دیکھیں کہ مسلمانوں کو, یا وہ زمانے میں انہوں مسلمان تھے, ٹھیک ہے, تو انہوں جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے فالوورز جو تھے, انہوں جب دین کو چھوڑ دیے تو اس طریقے سے بگاڑایا, اور بگاڑ دیکھیے کہ صرف ان کے جان اور مال کو لوٹا نہیں گیا بلکہ مسجدوں کو بھی برباد کیا گیا. تو یہ مسجدوں میں کیا ہوتا ہے, مسلمانوں کا ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتا ہے, تو یہ بہت بڑی ضرب ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے. تو مسجدوں کا زمین بوس ہونا, مسجدوں کا مٹنا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے.
یہ آزمائش کے ساتھ ساتھ سزا ہے. جب ہم اس کی قدر نہیں کرتے تو یہ سزا. اور یہ سزا دیکھیے کیا ہم یہ سزا کے مستحق بن چکے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے کو بھی یہ سزا نہیں دی گئی؟ میرا اشارہ کس طرف ہے آپ بخوبی جانتے ہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سزا. اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ لوگ بیت المقدس میں گھسے اور اس کو جو ہے مسمار کر دیا اور اس کی حرمتوں کو پامال کرے. ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے. یعنی کہ ابھی بھی موقع ہے, ابھی بھی موقع دے رہے اللہ تعالیٰ. اور لیکن اگر تم نے اب پھر سے اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے. یعنی کہ تمہارا عمل ویسا رہے گا تو سزا بھی اللہ تعالیٰ کی پھر ویسی رہیں گی. پھر تمہاری جانوں یعنی کہ گردنیں کاٹی جائے گی, عورتوں کی عزتیں لوٹی جائے گی, بچوں کو جو ہے ختم کر دیا جائے گا, اور پھر تمہاری مسجدوں کو اور تمہاری قرآن کو, تمہاری کتابوں کو, تمام جو تمہاری عزت والی جو چیزیں ہیں, تمہاری تبرکات ہے, اس کو پامال کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہر طریقے سے تمہارے اوپر سزا ہوں گی. تو یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ سزا ہے. یعنی کہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں نا, قرآن کو جلایا جا رہا, مسجدوں کو برباد کیا جا رہا یا ویران کرنے کے درپے ہوا جا رہا, تو ہم یہ سوچتے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قرآن کو کیوں نہیں بچا رہا. نہیں بچائے گا اللہ تعالیٰ. یہ تو تمہارے اوپر سزا ہے جو ہمارے پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کا قید خانہ بنا رکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں گے, انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک سزا عذاب مہیا کر رکھا ہے. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح وہ خیر مانگتا ہے. انسان ایسا یعنی کہ جلد باز ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ انسان ایسا جلدی شر مانگتا ہے جیسا انہیں ایز اف خیر مانگ رہا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی سزا کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں خاموش ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, ہم غلط کر رہے نا, تو لاؤ بتاؤ, سزا بتاؤ. تو انسان بڑا ہی جلد باز ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ وکان الانسان عجولا. تو یہاں پر ہمارے کو بھی ایک سیکنڈ رک کر دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر بھی ایسی عجلت تو نہیں ہے, عجولا نہیں ہے, ہم بھی ایسے عجولہ میں تو شامل نہیں ہیں. کیونکہ ہماری بڑی عجلت رہتی ہے, ہر بات میں جلدی, ہر بات میں فوری ریاکٹ کرتے, فوری غصہ آ جاتا, فوری بدوا دینا جو ہے ہم لوگ شروع کر دیتے. یہاں تک کہ بعض لوگ تو اپنی اولاد کو خود بدوا دینا شروع کر دیتے. تم یہ کر رہے, اللہ ایسا ہو جاؤ, ایسا کر دو تمہارے کو. تو ہم ذرا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, جلد بازی نہیں کرنے کا ہے. زبان کھولنے سے پہلے نہ جلد بازی کریں, عمل کرنے سے پہلے جلد بازی نہ کریں. کیونکہ فوری ہم کیا کرتے, ریا کر دیتے, بعد میں خود ہی پچھتاوا ہوتا کہ ارے ہم کئی کو ذرا رک کے جو ہے بولا تھا. الزام لگانے میں فوری جلد بازی کر دیتے, انہوں ایسا کر دیا, انہوں ایسا کر دیے, بعد میں معلوم ہوتا کہ آپ کی خود کی غلطی رہتی. تو یہ تمام چیزوں میں ہمارے کو جلد بازی نہیں کرنے کا ہے. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 3 دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی. ایک تو مسافر کی, مظلوم کی, اور تیسرا وہ باپ کی اپنے بیٹے کے حق میں بدعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. تو یعنی کہ اس طریقے کے کام میں ہمارے کو جلدی نہیں کرنے کا ہے, ذرا ٹھہر کر سوچ کر. کیونکہ بعض وقت اگر ہم بدوا دے دیں اور وہ قبول ہو جائے تو پھر ہم ہی خود پچھتائیں گے. اور پھر کیا ہے کہ بعض وقت تو ایسا ہوتا نا, ہم انٹینشنلی ہم نہیں چاہتے وہ بدوا قبول ہونا, پر ہم بول دیتے اپنی اولاد کو یا اپنے لوگوں کو, کسی کو بھی کچھ بھی بول دیتے. بعد میں ہونے کے بعد خود بھی افسوس کریں گے. اور دیکھیے کہ بدوا چاہے آپ انٹینشنلی دو یا پھر آپ جو ہے نہیں چاہتے ہوئے بھی دو, اگر وہ قبول ہونا ہے تو پھر وہ قبول ہو بھی سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد افسوس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بدوا کی جب بات آ گئی تو بتا دوں کہ بدوا ڈیزرونگ لوگوں کو ہی لگتی ہے. ہر کوئی جیسا سامنے والا کچھ تو بھی بدوا دینا شروع کر دیتا اور ہم ڈر جاتے, آئے ہیں اب ہمارا کیا ہوگا. تو صرف اگر آپ ڈیزرو کرتے تو آپ کو لگے گی, ورنہ پلٹا کر ان کے ہی منہ پر جائے گی اور انہی کو وہ لگ جائے گی. دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی میں ہم نے رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا ہے, اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کی فضل تلاش کرو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کرو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ جو ہے ممیز کر کے رکھ دیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ الگ الگ کر دیے ہوئے ہیں. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا دیا ہے. یعنی کہ ہر انسان کا شگون کا مطلب کیا ہے کہ جو تقدیر ہوتی ہے, جو اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں, تو اب لوح محفوظ میں ہماری تقدیریں درج ہے, پر ہمارا جو پورشن ہے وہ ہمارے گلے پہ لٹکا ہوا ہے. اب وہ کس طریقے سے لٹکا ہوا ہے وہ اللہ بہتر جانتا. ہو سکتا ہے آگے جا کر یہ آیت کا جو ہے جو مشابہت ہے اب آگے جا کے محکم بن جائے, ہم کو سمجھ میں آئے. یا ابھی بھی ایک ایگزامپل کے طور پہ دیکھیے کہ ایک جو چپ ہوتی ہے, ایک جو ہم اپنے موبائلز میں یا کہیں بھی جو ہے کمپیوٹر میں انسٹال کرتے ہیں, کیا
قسم کا ڈیٹا اس کے اندر نہیں رہتا، ہر قسم کا اس کے اندر جو ہے ڈاٹا سیف رہتا. تو اب اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اللہ تو کیا قادر ہے، کیا چپ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بنائے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہمارے گلوں میں، انوق کا مطلب کیا ہے، گردن کو کہتے ہیں، تو پتہ نہیں وہ گردن کے کس حصے میں اللہ تعالیٰ نے فٹ کیا ہے جو صرف ہمارے ایکشن کو نوٹ نہیں کرے گا بلکہ ہماری سوچوں کو نوٹ کرے گا. ہمارے زبان کے ایک ورڈز جو ہے وہاں پر گنے ہوئے درج جو ہے نمبرز کی شکل میں درج رہیں گے. اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے، یعنی کہ یہ جو گردنوں میں اٹکا ہوا ہے یہ نوشتہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نکالیں گے، جس سے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. پھر جو ہے پڑھ اپنا نام اعمال، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. یعنی کہ اس کو جھٹلانے، سچائی بات بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں اللہ تعالیٰ میں بہت صحیح میں نیک تھا، آپ بلیو کرو میرے اوپر نیک تھا. نہیں، اقرا کتابک، پڑھ تیرا اپنا خود کا نام عمل. یعنی کہ تو جھٹلا ہی نہیں سکتا، ہر چیز ریٹرن میں موجود ہے. کفا بنفسک الیوم، کہ آج تیرا نفس خود ہی تیرے لیے کافی ہے. علیک حسیبہ، تو ہی حساب کے لیے کافی ہے. جو کوئی راہ راست اختیار کرے، اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، یعنی کہ خود اپنے فائدے مند دی ہے اگر ہدایت کا راستہ اختیار کریں گے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، کہ اس کے لیے فائدہ مند ہے. ومن ضل، جو گمراہی اختیار کرے گا فانما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی اسی کے اوپر چسپا رہے گی. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ ہر ایک بوجھ اٹھانے والا اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا، اس کے علاوہ کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو اگر ہم قیامت کے دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والے ہیں تو آج دنیا میں یاد رکھیے کہ کسی کے خاطر ہم کو کوئی عمل نہیں کرنے کا ہے. بعض وقت جو ہے شوہر کے خاطر کچھ کر لے رہے، والدین کے خاطر کچھ کر لے رہے، یا رشتہ داروں کے خاطر نہ تو انہوں برا مان لیتے، کرنا پڑتا ہمارے کو، نہ تو انہوں کیا بولیں گے، یا تو لوگوں کے ڈر کے خاطر کرتے، یا لوگوں کی جو ہے برا ماننے کے خاطر جو ہے اپن کوئی بھی غلط کام کرتے، یا خاص طور پہ اولاد کے خاطر انسان کسی حد تک بھی چلے جاتا. تو یاد رکھیے کہ قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا، آپ کی اولاد آپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہم کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے. تو یہاں پر ہم تھوڑے سے سیلفش ہو جائیں اور اپنی پہلے آخرت کی فکر کریں، اور اس کے بعد پھر دوسروں کی محبتیں اور پیار کا اور ان کے برا ماننے کا یا ان کے خوش ہونے کا خیال کریں. اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی رضا نہیں کر سکتے ہم، اور عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کے حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی رحمت ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کہ ہم عذاب نہیں دیتے، بول رہے اللہ تعالیٰ. کب تک؟ جب تک کہ کوئی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نہیں بھیجتے. پیغمبر آتا ہے، بات بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، اس کے بعد ہی اس کے اوپر عذاب آتا ہے. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور اس میں نافرمانیاں کرنے حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر رکھ دیتے ہیں. نافرمانیاں بربادی کا سبب بنتی ہے. تو ہماری بربادی جو ہے ہمارے خود کے نافرمانیوں سے آتی ہے. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئی ہیں. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہے، یعنی کہ جلدی کا خواہش مند ہے، اسے ہم یہیں پر دے دیتے ہیں. یعنی کہ جلدی ہونے کا ہے، عاجلہ کا خواہش مند ہے. بعض وقت تو ایسے بھی جو ہے ہم میں سے لوگ ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ ہماری حفاظت کرے، کہ ہم بعض وقت چلیے دنیا کا کام کر رہے اور اجلت کر رہے رزلٹ کی یہاں پر تو الگ بات ہے، پر بعض وقت تو ہم دین کا کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اجلت دنیا میں طلب کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم کو اس کا فائدہ ملے، کہ ہم دین کا کام کر رہے، فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں ملے، آخرت کے فائدے کی جو ہے طرف نہیں رکھتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کا، اب دیکھیے کہ کئی لوگ آپ کو بولتے ہوئے آپ سنے ہوں گے، اتنا ہم قرآن پڑھتے، اتنی نمازیں پڑھتے، پر ہماری مصیبت جانے کا نام نہیں لے رہی، برکت آنے کا نام نہیں لے رہی، اور ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا اور ہمارے ساتھ ویسا ہو رہا. ہم یہاں پر اپنے آپ کو سوال کر کے دیکھیں، کیا ہم نماز جو ہے مصیبتیں دور کرنے کے لیے پڑھ رہے؟ کیا ہم روزے مصیبتیں دور کرنے کے لیے پڑھ رہے؟ کیا ہم دنیا کے یعنی کہ پریشانیاں، بیماریاں دور ہو جانا اور زندگی میں خوشحالی آنا، زندگی میں برکت آنا، اسی لیے نماز اور روزے کا اہتمام ہو رہا، قرآن کا اہتمام ہو رہا؟ تو ہم یہاں پر دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو پوچھ کے دیکھنے کا ہے کہ ہم کیا کر رہے. ہم نماز اور قرآن آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے کر رہے، کیا وہ بھی دین کا کام ہم دنیا کے واسطے کر رہے؟ تو یہ حد ہے ہماری کہ ہم جو ہے ارے ہم اتنا کر رہے پھر بھی ایسی چھوڑا، ارے ایسی چھوڑا تو یہ تم اس کے واسطے کر
کر رہے تھے ایسی چھوڑا سو ایکسپیکٹ کر رہے کہ تم میں یہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ غلط ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ دین کا کام، جیسا کوئی بھی آپ دین کے لیے کنٹریبیوشن اگر آپ کر رہے اور چاہ رہے کہ دنیا میں تعریف مل جائے، دنیا میں آپ کو کوئی نام اور نمود اور کوئی دولت اور شہرت مل جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ٹھیک ہے لے لو، دنیا میں لے لو، اللہ تعالیٰ دے دیتا دنیا میں۔ پر جو آخرت کا طالب مند ہے، اللہ تعالیٰ ہم آخرت کے طالب مند ہیں، ہم کو دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بے شک تو دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اسے ہم دے دیتے ہیں جو کچھ وہ دنیا میں جو ہے چاہتا ہے، جسے دنیا چاہتا ہے، پھر اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں۔ اللہم احفظنا، کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ اس کے پھر قسمت میں جہنم، جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر، اور جو آخرت کا خواہش مند ہو، اللہ تعالیٰ ہم آخرت کے خواہش مند ہیں، اس کے لیے اس کی محنت جتنی اس کی محنت ہوگی اس کی صحیح کے حساب سے اس کو بدلا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کہ انسان جو محنت اور کوشش کرتا ہے، دیکھیے کہ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ، اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے سعی بھی کرے، یعنی کہ صرف خواہشاں رکھنے سے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خواہش رکھ لے رہے آخرت میں یہ ہونا، آخرت میں وہ ہونا، اللہ تعالیٰ بول رہے خواہشوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، پھر اس کے لیے محنت کرے، اس کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے جد و جہد کرے۔ اور صحیح کا مطلب کیا ہے؟ بھاگ دوڑ، آگے پیچھے، جو اپن صحیح کرتے نا، آپ لوگ سنے ہوں گے حج میں صحیح کیا جاتا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ یہاں سے وہاں بھاگنا، وہاں سے یہاں بھاگنا۔ تو یہ صحیح جب وہ محنت کرے گا، صرف خواہش نہیں رکھے گا بلکہ پھر محنت بھی کرے گا، تو جیسی کہ اس کے لیے صحیح کرنی چاہیے ہے، جیسا صحیح کرنا چاہیے ہے ڈیزرونگ، ویسے اگر وہ صحیح کرے گا تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اور وہ ہو مومن بھی۔ دوسری اور ایک شرط کیا ہے کہ مومن بھی ہونا چاہیے، ایمان والا بھی، یعنی کہ اس کا ایک مطلب کیا ہے کہ ایمان رہنا ہے، اور دوسرا مطلب کیا ہے خود بھی عمل بھی کرنا ہے۔ تو ایسے شخص کی صحیح مشکور ہوگی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسی صحیح کو قبول فرمائیں گے۔ اور دیکھیے کہ یہاں پر ایک چیز بہت ہی ضروری ہے، اور ضروری کیا، اللہ تعالیٰ کی بشارت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں سعی دیکھے گا، رزلٹ نہیں دیکھے گا۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے ہمارے لیے کہ ہماری محنت دیکھی جائے گی، ہماری محنت کے بعد جو رزلٹ نکلتا ہے نہیں دیکھا جائے گا۔ جیسا نوح علیہ السلام نے 950 سال آپ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، پر ہوا کیا اس کا نتیجے میں؟ بتایا جاتا 40 لوگ، بتایا جاتا 80 لوگ، اتنے لوگ ایمان لے کے 950 سال اور اتنے لوگ ایمان، صرف اتنے چند۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ پر کہیں بھی اللہ تعالیٰ پورے قرآن کے اندر ہمارے کو روایتوں میں اس کا ملتا ہے ٹھیک ہے نمبر، پر اگر ہم پوری قرآن دیکھ لیں گے تو کہیں پر بھی قرآن میں رزلٹ کا ذکر ہی نہیں ہے، صرف نوح علیہ السلام کی صحیح کا ذکر ہے، محنت کا ذکر ہے، کیسا پکارے۔ سورہ نوح میں ہم آگے پڑھیں گے نا، اتنا پیارا ان کا جو ہے طریقہ کار جو انہوں نے دعوت دی ہے کہ ہر طریقے سے انہوں نے دین کی طرف بلایا، تو وہ کوشش دیکھی جا رہی، کوشش کو اپریشیٹ کیا جا رہا، اور کوشش کا رزلٹ قیامت میں دیا جا رہا۔ آپ کو جو ہے کتنے لوگ اس کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ دیکھیے اگر ہم جیسا دین کا کام کرے، غیر مسلمانوں میں دعوت کا کام کرے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ دیکھنا، ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر دین کی بات کریں تو آپ کی قرآن کی کلاس میں کتنے لوگ موجود ہے دیکھنا، یا آپ کے ذریعے سے کتنے لوگوں کا دل بدلا دیکھنا ہے۔ آپ کی صرف محنت دیکھی جائے گی، کوشش دیکھی جائے گی، صحیح دیکھی جائے گی۔ اسی لیے میں اکثر بولتی ہوں کہ اگر میرے کلاس میں اگر ایک اسٹوڈنٹ بھی موجود ہے تو میں وہ ایک اسٹوڈنٹ کو بھی ویسا ہی پڑھاؤں گی جیسا میں 100 لوگوں کو پڑھا رہی ہوں یا 1000 لوگوں کو پڑھا رہی ہوں، کیونکہ میرے لیے میری صحیح اللہ تعالیٰ دیکھ رہے، میرا رزلٹ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے۔ تو ہمارے کو کوشش کرنا ہے دین کی راہ میں صحیح کرنا ہے، اور اس کو مشکور کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ مشکورہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کریں گے، اس کی قدردانی کی جائے گی، ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ان کو بھی اور ان کو بھی کون؟ ایک ہے دنیا کا خواہش مند، ایک ہے آخرت کا خواہش مند۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو آخرت کا خواہش مند ہے اس کو آخرت میں دیں گے، اور جو دنیا کا خواہش مند ہے اس کو دنیا میں دیں گے۔ یہ بات بتا دی۔ اب کامن بریکٹ میں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دنیا تو دونوں کو بھی دیں گے، جو آخرت کا خواہش مند ہے اور جو دنیا کا خواہش مند ہے، دنیا تو دونوں کو بھی دیں گے، پر آخرت صرف اس کو ملے گی جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور تیرے رب کا عطیہ ہے، اور تیرا رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ تو عطا کرنے والا ہے، زیادہ دینے والا ہے، مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے، اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر کی جائے گی۔
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہ بنا. تو اب یہاں پر آیت نمبر 22, ٹھیک ہے, آیت نمبر 22 سے لے کر اور پھر یہاں پر ایکچولی رکوع میں ہے, اس کے بعد آیت نمبر 23 سے شروع ہو رہا. تو یہ جو ہے احکامات ہے, اور یہ ایسے احکامات ہے جو ہر کتاب میں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اب تک جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے تمام کتابوں میں یہ کامن احکامات ہے. جیسا 10 کمانڈمنٹس اگر آپ سنے ہوئے ہوں گے, جو توریت اور انجیل میں جو 10 کمانڈمنٹس ہے تو وہ یہی 10 کمانڈمنٹس ہے. اس کو اللہ تعالیٰ وہی سیم 10 کمانڈمنٹ سمجھو کہ وہاں پر ایڈٹ کر کے کراپ کر کے اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کو چپکا رہے. تو یہ سیم وہی ہے جو اس سے پہلے کی تورات میں تھی, انجیل میں تھی, زبور میں تھی, اور اللہ تعالیٰ اب یہاں پر اس کو قرآن میں رکھ رہے. اور اللہ تعالیٰ اب یہ بات بتا رہے ہم کو اہم کہ یہ بنی اسرائیل کو بھی یہی 10 کمانڈمنٹ دیے تھے. جیسا آپ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کوہ طور پر بلائے نا 10 کمانڈمنٹس دینے کے لیے, جو کوہ طور پر بلائے تھے, جو تورات کی انہوں نے تختیاں لے کر آئی تھی, وہ یہی 10 کمانڈمنٹس تھے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ہم نے یہ 10 کمانڈمنٹس نازل فرمائے تھے, انہوں نے اس کو نہیں مانا, اور ان کا حال ہم آلریڈی پڑھ چکے, رزلٹ پڑھ لیے. اب یہ ریزن بتا رہے اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. اب یہاں پر اب ہمارے کو یہ 10 کمانڈمنٹس اللہ تعالیٰ دے رہے, ٹھیک ہے, یہ احکامات ہم کو اللہ تعالیٰ دے رہے, اور یہ بتا رہے کہ اگر تم یہ نہیں مانو گے تو پھر تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہوا تھا. تو یہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے. جیسے میں بتائی تھی نا کہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف سینٹر سورہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سینٹر سورہ میں یہ اللہ تعالیٰ نے پورا نچوڑ, صرف قرآن کا نہیں بلکہ قرآن سے پہلے کی کتابوں کا نچوڑ اللہ تعالیٰ بتا دیے. تو یہ بہت ہی اہم صورتیں ہیں, یہ ہم کو دیکھنے کا ہے. کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ پہلا تو حکم کیا دے رہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو. اچھا میں آیت پڑھ لوں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ, ورنہ ملامت زدہ بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تو اب یہاں پر آیت نمبر 23 سے ہماری یہ آیتیں شروع ہو رہے, یہ 10 کمانڈمنٹ شروع ہو رہے, یا احکامات جو ہر کتابوں میں ہیں وہ شروع ہو رہے, اور بہت ہی اہم اور ضروری ہے. تو یہاں سے آپ لوگ نوٹ کریے. تو کیا ہے کہ پہلا حکم کیا ہوا کہ تو کسی کی عبادت مت کر سوائے اس کے, ایاہو, صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنا ہے, مگر اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنے کا ہے. تو اب یہاں پر آخرت میں جو, اب دیکھیں اس سے پہلے جو آیتیں گزری کہ جو آخرت کا طلبگار ہے, اب وہ آخرت کے طلبگار والے شخص کو یہ والے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. کیا کرنے کا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت, سب سے پہلا حکم توحید کا حکم, اس میں ذرا برابر بھی کوئی شرک نہیں کرنے کا ہے. اور پھر دوسرا کیا ہے, اس سے خطرناک کیا ہے, والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو, وبالوالدین احسانا. کیسا سلوک کرنا ہے؟ احسان کا مطلب حسن سے ہے. حسن کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورتی. ایک تو مطلب کل بھی پڑھے تھے, حسن یعنی کہ خوبصورتی کا معاملہ کرنا ہے. دوسرا ان کی یعنی کہ ضرورت سے زیادہ جتنا ڈیزرو کرتے ہیں, حالانکہ والدین جتنا ڈیزرو کرتے ہیں اتنا تو ہم انسان پوری زندگی بھی, اگر خاص طور پہ ماں کے بارے میں ہے کہ پوری زندگی بھی اگر ہم ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے. تو وہ بات کہاں سے آئے گی کہ انہوں جتنا ڈیزرو کرتے اس سے زیادہ دینے کا ہے. ہم تو جتنا ڈیزرو کرتے اتنا بھی نہیں دے سکتے, اس سے زیادہ کہاں. پورا سفر, جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ پورا کندھے پر حج کرایا گیا اور اپنی ماں کا جو ہے ہر طریقے سے خدمت کی گئی, کیا میں حق ادا کرا؟ نہیں, ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں کرے, ایک ضعف پر ضعف جو اس نے اپنے پیٹ میں اٹھایا تھا اس کا حق ادا نہیں کرے. وبالوالدین احسانا. اور دیکھیے کہ یہاں پر والدین کا بات ہے, یعنی کہ دونوں کے ساتھ. ماں جو جنت ہے اپنے جس کے قدموں کے نیچے, تو باپ جنت کا دروازہ ہے, جنت تو حاصل کر لے رہے, پر باپ اگر دروازہ نہ کھولے یعنی کہ دروازہ سے ہم نہ جائیں تو پھر جنت میں کہاں سے انٹر ہو سکتے. تو باپ بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے اور ماں کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے. تو دونوں کی بھی ہم کو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دونوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا ہے, دونوں کے ساتھ خوبصورت معاملہ کرنے کا ہے. جتنا زیادہ ہم دے سکتے, ہماری بات خوبصورت ہونا ہے, ہمارا انداز خوبصورت ہونا ہے, ہمارا جواب خوبصورت ہونے کا ہے, ہماری خدمت خوبصورت ہونے کا ہے, ہم ان کو جو تحفے دے رہے وہ خوبصورت ہونے کا ہے, جو جگہ پر ہم ان کو رکھ رہے وہ خوبصورت ہونے کا ہے, ہمارا جو انداز ہے, ایٹیٹیوڈ ان کی ٹورڈز ہے وہ خوبصورت ہونے کا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بولے اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو. اللہ اکبر, کتنا مشکل ہے نا یہ کام, اور خاص طور پہ آج یہ 20 سینچری میں کہ ہم جو ہے اتنا, ہم یہاں پر ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہو گیا, می اینڈ مائی سیلف, می اینڈ
مائی، یہ ہمارا جو ہے ایٹیٹیوڈ بنا ہوا ہے. ہر چیز بس اپنی فکر میں ہم جو ہے لگے ہوئے ہیں، میں خوش رہوں، میرے کچھ سب چیزیں ملے. ہم پوری دنیا جاؤ، کہیں بھی جاؤ، تو ہمارا یہ جو معاملہ ہو گیا ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے. اور خاص طور پہ جب وہ بڑھاپے کی ایج میں چلے گئے، کیونکہ وہ بہت ہی آزمائش والے بن جاتے ہیں، بہت ہی آزمائش والے بن جاتے ہیں. پوچھے سو بات پوچھتے ہیں، بولے سو بات بولتے ہیں، ایک ہی بات 100 بار ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار ہر بات پہ نصیحت کرتے ہیں، ہر بات پر ٹوکتے ہیں، ہر بات پر جو ہے کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں جس سے ہمارا غصہ جو ہے آسمانوں پر چڑھنے لگتا ہے. تو اب وہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اف تک نہ کہو. اف کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ یہ جو ہم آواز نکالتے ہیں، اگر ہم آواز نکالیں تو بھی غلط ہے. ہم جو ہے صرف ہم کیا کرتے ہیں، بعض اوقات آواز بھی نہیں نکالتے، صرف کیا کرتے اپنے بھویں چڑھا لیتے، ابا بول کے جو بھویں چڑھا لیتے. تو یہ والا بھی ایٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ بھی نہیں کرنے کا ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی فرما برداری کا حکم دے رہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دلیل کس سے دیں گے آپ؟ والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ سے دیں گے. تو یہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کی دلیل ہے. تم دلیل دو اپنے عمل سے اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا رہو. اور وہ دیکھیے کہ کس طریقے سے ایک کمپیریزن میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، دنیا میں جو کچھ ہمارے کو اللہ تعالیٰ دیے ہوئے ہیں، جو کچھ دیے ہوئے ہیں، ہماری ذات ہے، ہمارے آنکھ پیر ناک جو بھی ہے، ہمارے جو ہے کھانے پینے کی تمام جو ضروریات کی جو چیزیں ہیں، تمام چیزیں کس کی طرف سے آئی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. رائٹ؟ تو ظاہری ایکچولی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. پر اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ تو نہیں دکھ رہے، پر دکھنے والی کون ہے؟ دکھنے والے کون ہیں؟ ہمارے والدین ہیں. والدین ہی وہ ہے جو ہمارے کو دکھتا کہ ہمارے کو دنیا میں لائے، والدین دکھتا کہ ہمارے کو کھانا پانی دے رہے، والدین جو ہے ہمارے کو ہر چیز پرووائڈ کر رہے، فراہم کر رہے، ایجوکیٹ کر رہے، ہر چیز جو ہے دے رہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ جو ظاہری اعتبار سے جو تمہارے کو سب پرووائڈ کرنے والا ہے، حالانکہ اللہ کے ذریعے سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ان کو ذریعہ بنائے، پر بہرحال ظاہری طور پہ جو تم کو پرووائڈ کرنے والا ہے، اگر تم اس کے شکر گزار نہیں بنو گے، اگر تم اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں رکھو گے، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کا کیا حق ادا کرو گے جو تمہارے کو دکھ رہا نہیں، جو تمہارے کو نظر نہیں آ رہا؟ تو تم اس کا کہاں سے حق ادا کرو گے؟ تو والدین کا حق ادا کرنا ایکچولی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کی. اور یہ ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. ان کا حق اسی لیے ادا کر رہے ہیں کہ ان کے حکم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہم بجا لا رہے ہیں. تو یہ ایک توحید کی علامت ہے کہ ہمارے کو والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا ہے. اور پھر دوسرا کیا ہے کہ جب وہ لوگ جو ہے خاص طور پہ، ایک تو ہر ایک دور میں ہم کو اچھا معاملہ کرنا ہے، پر خاص طور پہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، جب ان کو ہماری ضرورت پڑنے لگے، جب انہوں جو ہے ڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جائیں، جب ہم ان کے کفیل بن جائیں، تو ہم یہاں پر دیکھیے کہ جب ہم جب چھوٹے تھے تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیسے محبت سے، پیار سے ہم کو پالا تھا، ہر ضرورتوں کو پورا کرا تھا، نیند قربان کی تھی، ہمارے لیے تکلیفیں سہی، ہمارے لیے اپنی زندگی، اپنی قربانیاں لگا دی. اب جو مائیں ہیں جو ایٹ پریزنٹ یا تو پریگنینسی کے دور سے گزر رہی یا لیکٹیشن کے دور سے گزر رہی ہے، جس کی چھوٹے بچے ہیں، ان کو اس کا بخوبی اندازہ ہے، کہ ان کو کیا سیکریفائسز کرنا پڑتا، کیا نیند قربان کرنا پڑتا، باری باری کبھی ابو جاگ رہے ہیں، کبھی امی جاگ رہے ہیں، کبھی انہوں جو ہے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی انہوں پٹیاں جو ہے بخار ہے تو بدل رہے، کبھی انہوں جو ہے لے کر بھاگ رہے، اور باپ جو ہے سارا دن کام کرتا ہے یا باہر جو ہے دوسرے کنٹریز میں جا کر کما کر لاتا ہے، تاکہ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے، اچھی پرورش دے، کوئی چیز میں کمی نہ کرے. ان کے قربانیاں ہم وہ بچپنے میں دیکھتے نہیں، بھول جاتے، دیکھے بھی ہے تو بھول جاتے، وہ خیال نہیں آتا. پھر جب ہم خود والدین بنتے تو تب ہمارے کو احساس ہوتا کہ کیا اتنے قربانیاں کرے، اور پھر وہ وقت جو ہے بہت دور چلے جاتا. یا تو ہم شادیاں کر اپنے سسرالوں میں آ جاتے، یا پھر ہمارے سے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے والدین سے محروم کر دیتا. تو دیکھیے کہ جس کے والدین زندہ ہے ان کی قدر کرنے کا ہے، ان کی قدر کرنے کا ہے. جب تک وہ ہمارے درمیان موجود ہے ہم ان کی قدر کریں گے، جب چلے جائیں گے تو ایک ایک بات ان کی یاد کریں گے، یہ بھی یاد کریں گے ایسا ڈراتے تھے، ایسا میرے کو ٹوکتے تھے، ایسا میرے کو برا بولتے تھے، میرے کو وہ بات پہ غصہ آتا تھا. اب وہ بات یاد کر کے آنکھوں میں آنسو رہیں گے، تو جب کیا ہے کوئی فائدہ نہیں رہے گا. اب جب انہوں زندہ ہیں، جب اب انہوں ہمارے درمیان موجود ہیں، تو ان کی ہم کو قدر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر رحم فرمائے.
تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں یہاں پر کہ ان سے اف تک نہیں بولنے کا ہے اور نرمی سے بات کرنے کا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے اف تک نہیں بولنا ہے. اور ہم کیا کرتے, جھگڑے کرتے, بحثیں کرتے, پلٹا کر جواب دیتے, اور پھر ان کو ہی جو ہے ہم بڑے بن کے اب ہم بڑے بن گئے نا, اب ہم انڈیپینڈنٹ بن گئے, اب ہم بڑے عقل بن گئے, تو ہم ان کو نصیحتیں کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ انہیں اف تک مت کہو, اور ان سے کیا ہے قولاً کریمہ, کریم جو ہے بات کرو, نرمی سے بات کرو, احترام کے ساتھ. کریم کا مطلب کیا, اکرام کے ساتھ. اکرام کا مطلب عزت دیتے ہوئے ریسپیکٹ فل اسٹائل میں آپ کو ان سے جو ہے بات کرنے کا ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولے, ٹھیک ہے, کہ اگر تمہارے والدین تمہارا خیال کریں, تم سے اچھا برتاؤ کریں, تمہارے حقوق ادا کریں, تب تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. ہم کیا کرتے یوزولی کہ انہوں اچھا کرے تو ہم کریں گے بول کے ہمارے دماغ میں رہتا ہے, اور ہر ایک دماغ میں ہر کسی کے یہ ریزن رہتا ہے کہ ہمارے والدین دیکھو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جو بول رہے ٹھیک ہے, پر ہمارے والدین تھوڑے ڈفرینٹ ہے, انہوں بہت زیادہ چیلنجنگ ہے, ان کے اندر نا یہ والا ایٹیٹیوڈ ہے, انہوں یہ غلط کرتے, انہوں ایسا ظلم اور زیادتی کرتے, انہوں ہمارے حق ادا نہیں کرتے, انہوں ہماری تربیت میں یہ کمی کرے, آج انہوں ہمارے کو یہ چیزیں نہیں دے رہے. تو ہم ان کی کمیوں کو دماغ میں لا کر ہم سمجھ رہے کہ ہمارے پاس ہمارے کو رائٹس ہے ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرنے کی. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے, کچھ بھی نہیں بولے اللہ تعالیٰ, بولے والدین ختم. صرف ان کا والدین ایک جو کوالٹی ہے والدین ہونا, جو تمہارے کو پیٹ سے اپنے نکالنا اور تمہاری تربیت کر کے تم کو بڑا کرنا, جو تم ماں اور باپ کے جو ہے مجموعے سے تم جو وجود میں ہے, بس وہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے تمہارے کو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا ہے, ارریسپیکٹو ٹو دیٹ کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا عمل کیا یا کیا کر رہے ہیں. ہو سکتا انہوں ظلم اور زیادتی کر رہے, ہو سکتا جیسا بعض کے جو ہے یعنی کہ اتنی زیادتی کر رہے کہ آپ کی بیوی کے اوپر ظلم کر رہے ہوں گے, آپ کے سے زیادتی کر رہے ہوں گے, پر آپ کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہے کہ ان کو پلٹا کر آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں یا ان کے ساتھ جو ہے برا برتاؤ کریں. اللہ تعالیٰ بولے عزت سے بات کرو, نرمی سے بات کرو, اور پھر کیا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اللہ تعالیٰ بولے کہ اور ان کے اوپر پر بچھا کے رکھو. کس طریقے سے, جیسا ایک برڈ اپنے انڈوں کو کیسا کور کرتی ہے, اگر کوئی اٹیک کرنے ہے تو کیسا کور کرتی ہے, اور یہ بولتی کہ میری جان چلے جائے پر میرے بچوں کو کچھ نہ ہو, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ والی سین یہاں پر لے کر آ کر بول رہے کہ ان کے اوپر اپنے پر کو بچھا کر رکھو, اپنے پروں کو نرم کر دو ان کے سامنے, اپنے شولڈرز کو جھکا دو. ایک تو مطلب کیا ہو جاتا ہے, اپنے شولڈرز کو اکڑ کے بات نہیں کرنے کا ہے, اور جو ہے تیزی سے بات نہیں کرنے کا, بلکہ نرمی سے بات کرنے کا, اپنے شولڈرز کو جھکا دینے کا ہے. اور دوسرا پروٹیکٹیو رہو ان کے بارے میں, ان کو آپ یہ یعنی کہ جب انہوں اب بڑھاپے کی عمر میں ہو گئے, اب انہوں آپ کے ڈیپینڈنٹ ہو گئے, تو آپ ان کو محسوس کرائیے کہ آپ کے ساتھ میں ہوں, میرا پروٹیکشن ہے آپ کے ساتھ, آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ہیں نا آپ کے ساتھ, ہم ہیں نا آپ کے ساتھ. تو یہ بار بار ان کو جو ہے یہ احساس ہم کو دلانے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہی کہ ان کے سامنے نرمی سے جھک جاؤ اور ان کے لیے دعا کرو. کیا دعا کرو, رحمت کی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ان کے اوپر رحم فرما, جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا تھا, کتنا رحم, کتنی محبت سے انہوں نے ہم کو پال کر بڑا کیا, کیا ہم اس کا جواب دے سکتے؟ آج دیکھیے کہ ہم جو چٹر پٹر باتیں کر رہے, آج ان کی وجہ سے ہے. آج ہم دنیا میں کامیاب ہے ان کی وجہ سے ہے. آج ہم دنیا میں لوگوں کو فیس کر سک رہے ان کی وجہ سے, اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے ان کی وجہ سے. آج ہم جو مال اور دولت کما رہے ان کی وجہ سے. آج ہم دین کے کاموں میں آگے ہیں ان کی وجہ سے ہے. آج ہم جو بھی کامیابی حاصل کر رہے ان کی وجہ سے ہے. پر ہم یہ بھول جاتے. تو ہم ہمیشہ دعا کرنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر رحم فرما. بے شک ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ جو انہوں نے کیا ہے اس کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے, پر آپ تو دے سکتے نا اللہ تعالیٰ, آپ تو دے سکتے, آپ ان کے اوپر رحمتیں برسائیے. انہوں زندہ ہیں تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے رحمتیں عطا فرما, ان کو خوشیوں سے رحمتیں عطا فرما, ان کو سکون اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. اور اگر انہوں مرحوم ہیں اور گزر گئے ہوئے ہیں تو ان کی خبروں پر اللہ تعالیٰ تو رحمت فرما دے, ان کو اونچے درجات عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ جس طریقے سے انہوں نے ہماری حفاظت کی ہے, آج اگر انہوں خبروں میں ہے تو اللہ تعالیٰ تو ان کی حفاظت فرما. تو یہ ہم کو ہمیشہ دعا کرنا ہے. اور خاص طور پہ والدین اگر گزر چکے ہیں تو ان کے لیے کثرت سے دعا کریے. ہمارے نام کے ساتھ ان کے پاس دعا پیش کی جاتی کہ تیری یہ فلاں بیٹی تیرے لیے دعا کی, تیرا یہ فلاں بیٹا تیرے لیے دعا کرا. تو کیا ہم آج ان کے احسانات کو بھول کے ہم ان کو دعا تک نہیں کریں گے ہم ان کے لیے؟ تو ان کے لیے کثرت سے دعا کرنا ہے. رمضان کا مہینہ ہے, آخری جو ہے حصے میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریے.
اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے اوپر رحمتیں برسا. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا, تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اب دیکھیے کہ ہمارے دلوں میں جو ہے بہت ساری ریزننگز رہتی ہیں, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ تمہارے دلوں میں جو ہے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. ہم کیا کرتے دلوں میں یہ وہ شکایتیں والدین کے بارے میں رکھ لے کے بیٹھتے اور پھر سمجھتے کہ ہم جو کر رہے وہ صحیح کر رہے, ٹھیک ہے. تو اب وہاں پر یہ خاص طور پہ بڑھاپے کی ایج میں جہاں پر بالکل انہوں کنٹرول میں نہیں رہتے, وہ ٹائم پہ بہت نرمی سے, اور خاص طور پہ بیٹے جس کے پاس اگر والدین ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے بہت ہی انصاف کے ساتھ اپنی فیملی اور اپنے والدین کے بیچ میں بیلنس کرنا ہے. اور جو بیٹیاں دور ہیں اپنے والدین سے تو وہ بھی وقتاً فوقتاً جیسا بھی جو طریقے سے اپنے والدین کو کچھ کر سکتی ہیں تو کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ والدین کا حق ایسا ہے جو نہ شادی سے پہلے ختم ہوتا ہے نہ شادی کے بعد. ہم یہ نہیں سمجھنا کہ اب ہماری شادی ہو گئی تو اب ہمارا کوئی حق نہیں ہے والدین, ابھی بھی ہماری ذمہ داری ہے والدین کی, ابھی بھی ہم جو ان کو کرنا ہے کرنے کی کوشش کریں گے, اور کوئی اس کے لیے ہم کو روک نہیں سکتا. کوئی انسان یعنی کہ ایون آپ کا شوہر بھی اس معاملے میں ہم کو نہیں روک سکتا کہ ہم اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے میں کمی کریں, کیونکہ ایک حق کبھی بھی دوسرے حق کو مارنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. سب کا اپنے اپنے حساب سے ایک ایک حق ہے, کوئی حق کسی دوسرے حق کو جو ہے مارنے کی اجازت اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے. اگر تم صالح بن کر ہو تو ویسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا اور جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے کیا بتا رہے ہیں کہ اگر تم اب صالح بن جاؤ گے اور تم اب پلٹ آؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر کیا ہے اپنی رحمتیں برسانے والا ہے. للأوابین اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم بہت دور چلے گئے. اواب کس کو کہتے ہیں؟ بہت دور جا کر پلٹنے والے کو کہتے ہیں. تو اواب اب تم جو ہے غلطیوں میں, گناہوں میں, نافرمانیوں میں, بدتمیزیوں میں جو بھی ہے بہت دور چلے گئے, کوئی بات نہیں, ابھی بھی اگر تم پلٹ کر آئیں گے تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ غفورا ہے, ابھی بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. وآتی ذی القربیٰ اور رشتہ داروں کو اس کا حق دو, اور مسکینوں اور مسافر کو اس کا حق دو. اب یہاں پر دوسرا کس کو دینا ہے حق؟ رشتہ داروں کو دینا ہے. رشتہ داروں میں اب جیسا کل بھی میں بتائی تھی والدین آ جائیں گے, آپ کی فیملی بیوی اور بچے آ جائیں گے, پھر اس کے بعد بھائی بہن آ جائیں گے اور تمام دیگر رشتہ دار آئیں گے. اب اس میں جو ہے جہاں پر ہم نے ابھی بات کی ہے اپنے والدین کے بارے میں, تو وہاں پر ہم جو ہے یہ حصہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو یہاں پر یہ آیتوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی اور ہمارے طریقے کی بھی ناانصافی ہوگی کہ ہم اگر اپنے والدین کو تو یاد رکھیں اور اپنے اسپاؤس کے والدین کو بھول جائیں تو یہ بھی بڑی ناانصافی ہوگی. تو ہر ایک عورت کے لیے اس کے ہسبینڈ کے یعنی کہ اس کے شوہر کے جو والدین ہیں اس کا بھی پھر اتنا ہی حق ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر نہیں ہوں گا, ایز اے بہو تم پر نہیں ہے, پر تمہارے شوہر پر تو ہے. کیا تم اس کے ذمہ دار بنو گے کہ تم اپنے شوہر کو اس کے والدین سے دور کرنے اور اس سے روکنے, یا اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں ہم, جیسا بیڈ روم میں آتے ہیں ان کے امی کی شکایتیں, ابو کی شکایتیں, تاکہ ان کے دل میں جو ہے نا ان کے امی کی نفرت پیدا ہو جانا اور میری محبت. آپ دیکھیے کہ اگر یہ ذریعے سے آپ اپنے شوہروں کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور نفرت پیدا کر دے گا اور پریشانیاں پیدا کر دے گا. کبھی بھی آپ کتنے بھی چاہے وہ لوگ ظلم اور زیادتی کرنے والا ہو, انصاف کو تو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے نا. چاہے انہوں کوئی بھی رویہ اختیار کرو, آپ احسان کے معاملے میں اپنے شوہر کو کبھی نہیں روکیں گے. شوہر کا کام کیا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں اور آپ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں, آپ ان کو موٹیویٹ کریں. آپ اگر کچھ ان کے اندر کمی دیکھ رہے تو آپ انفیکٹ بولنے والی بن جائیں کہ آپ اپنے امی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, آپ اپنے ابو کے ساتھ یہ کریں, یہ غلط ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ کو تو ان کے ساتھ نرمی کرنا ہے, آپ یہ بولنے والی بننا ہے, نہ کہ ہم یہ کریں کہ بالکل بھی جو ہے ہم بدتمیزیوں پہ اتر آ جاتے ہیں اور یہ بولتے کہ ہمارے ساس کی ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے, ہمارے سسر کی ذمہ داری نہیں ہے, تو لہٰذا بدتمیزیاں جتنے چاہے وہ کرو. آپ کے اوپر نہیں ہے, ٹھیک ہے, مانتے ہیں آپ کے اوپر نہیں ہے, پر آپ کے شوہر پر ہے. اور آپ اگر یہ ایسی سچویشن کریٹ کریں گے جس سے انہوں اپنی ذمہ داری میں کمی کریں تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں, اور اتنے کبیرہ گناہ کے ذمہ دار آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. تو ہم اپنے شوہر کو ان کا حق ادا کرنے کے لیے موٹیویٹ کریں, اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کو اپنے والدین کی طرف بھیجیں اور اپنے والدین کی خدمت کرنے کے لیے کبھی بھی نہ روکیں, اپنے والدین کی طرف جانے کے لیے, ان سے بات کرنے کے لیے کبھی بھی نہ روکیں. اگر وہ روکیں گے تو پھر یہ بھی ان کے لیے کبیرہ گناہ ہے. کان کھول کے سن لیجئے کہ یہ بھی ان کے لیے کیا ہے, کبیرہ گناہ ہے. کئی لوگ ایسا سمجھتے شوہر ہے, شادی ہو گئی تو اب انہیں چاہے جو بھی چاہے وہ کر سکتا, یہاں تک کہ والدین کے گھر کو جانے سے بھی روک سکتا. ٹھیک ہے, روکا, اب آپ کو سننا آپ کے اوپر ہو گیا لازم, ٹھیک ہے, پر انہیں وہ جو کام کر رہا ہے, آپ کا جو بھی یہ شخص یہ جو کام کر رہا ہے, انہیں کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے. اس کے لیے بہت بڑی پوچھ ہے قیامت کے دن. تو لہٰذا بہرحال جو بھی ہے, تو ہم اپنے والدین کی جس طریقے سے محبت اور قدر کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم اپنے اسپاؤس کے والدین کی بھی
محبت اور قدر کریں اور اپنے اسپاؤس کو موٹیویٹ کریں کہ وہ ان کے والدین کی عزت کرے، محبت کرے، ان کا حق ادا کرے. اور یہاں پر دیکھیے کہ دوسرا، چلیے والدین کے برابر تو ہمارے ساس سسر نہیں ہو سکتے، پر رشتہ داروں میں تو آئیں گے نا. تو یہاں پر سیکنڈ حکم کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ رشتہ داروں کا حق ادا کرو. تو اب یہ رشتہ داروں کے حقوق میں آئے گا کہ آپ کو ساس کا خیال کرنا ہے، آپ کو سسر کا خیال کرنا ہے، کیونکہ بینگ اے مسلم آپ کے اوپر پھر یہ بھی ریسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے. آپ ہاتھ نہیں اٹھا لے سکتے کہ ہمارے کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اگر جو ہے ہاں ایکسٹینڈیڈ فیملی کی آپ کو ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کی جو ہے دوسرے اگر کوئی رشتہ دار ہے ان لاز میں، ان کی ذمہ داری نہیں ہے، پر ساس اور سسر کی ذمہ داری آپ کے اوپر رہے گی. اور آپ اگر کریں گے تو آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر کے مستحق رہیں گے. اور پھر دوسرے جو ایکسٹینڈیڈ فیملی آئیں گے تو اس کے اندر آپ کے خود کے بھائی بہن آئیں گے اور آپ کے والد، آپ کے شوہر کے بھائی بہن آئیں گے. تو پھر ان کی بھی آپ اگر ذمہ داری کریں تو پھر وہ احسان ہے. اور اس کا بھی پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ محسن کو پسند کرتا ہے. تو وہ بھی آپ کریں تو انشاءاللہ اللہ کے نزدیک محسن کے لیول پر آپ پہنچیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین محسن کے درجے کی جنت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اور مسکین اور مسافر کو بھی ان کا حق دو. فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں. کیا بتایا جا رہا؟ فضول خرچ، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی. اب دیکھیے کہ ضرورت، اب یہاں پر دیکھیے کہ ضروریات پر خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہے، پر ضروریات سے زائد خرچ کرنا فضول خرچی ہے. ٹھیک ہے، ایک لیول ہو گیا. دوسرا، کچھ خواہشات کو پوری کرنے کے لیے آپ کر سکتے خرچ. ٹھیک ہے، اب یہ ضروریات نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے خواہشات ہے. میری دل بول رہا، میری خواہش ہے. ٹھیک ہے، اب آپ خرچ کر رہے ہیں، پھر یہ آپ کی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی استطاعت کے حساب سے آپ کو اجازت دیا، پر خواہشات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ پھر فضول خرچی میں آئے گا. یعنی کہ اب آپ کو اچھا لباس پہننے کی خواہش ہے، اس کے اوپر خرچ کرے، ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. پر لباس کو اتنا زیادہ، یعنی کہ بالکل آپ دکھاوے کے لیے اور پھر اننیسیسری کا آپ خرچ کر رہے، تو پھر اب یہ فضول خرچی میں آئے گا. ڈیکوریشن کرے، تھوڑا بہت آپ ڈیکوریشن کرے، اچھے سے اپنے گھر کو بنا سنوار کر رکھ رہے، ٹھیک ہے، پر اس میں بیونڈ چلے جانا، پھر اب یہ فضول خرچی میں آئے گا. تو ایک ہے ضرورت، پھر ضرورت سے زائد فضول خرچی. ایک پھر دوسرا کیا ہے آپ کی خواہش، پھر خواہش میں ضرورت سے زیادہ فضول خرچی. اور تیسرا تو پورے کا پورا ہی گناہ میں آتا ہے، اور وہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا. تو یہ 3 لیولز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 لیول سے فضول خرچی کی جاتی ہے. تو یہ تینوں سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنے کا ہے. اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں سے، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرمی سے جواب دے دو. یعنی کہ اگر تم رشتہ دار ہے، ضرورت مند ہے، مسکین ہے، اور وہ لوگ تمہارے پاس آ کر کچھ مانگے اور تم خود دینے کے قابل نہیں ہیں، اور تم اللہ سے امیدوار ہیں، تم جو ہے دعا کر رہے یا محنت اور کوشش کر رہے، تو پھر کیا کرنے کا ہے ان کے ساتھ؟ میرے پاس ہی نہیں ہے، میں تمہارے کو کیا دوں گی. تو یہ نہیں والا ہے، بلکہ محبت اور پیار سے جو ہے ان کو سمجھانے کا ہے، یا پھر محبت اور پیار سے ان کو جواب دینے کا ہے، معذرت چاہ لینے کا ہے. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھے رکھ، یعنی کہ کنجوسی، بے انتہا کی کنجوسی، نہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھے رکھ. اب بعض لوگ ایسا کرتے، دنیا کا کماتے، ٹھیک ہے، نہ خود اپنے اوپر خرچ کرتے، نہ بیوی بچوں کو اس کے اندر سے ہاتھ لگانے دیتے. دیکھ کر نان و نفقہ تھوڑے تھوڑے پاکٹ منی کے طور پہ، جیسا جو ہے ہر مہینہ کام والی کو تنخواہ دیتے نا، ویسے ہر مہینہ جو ہے بیگم کے ہاتھ میں بھی جو ہے کچھ پیسے رکھ دے کے جو ہے بیگم کو نوکرانی کے جیسا بنائے ہوئے رہتے. اور پھر وہ بیچاری بیگم جو ہے پورا خرچے اور یہ اور وہ سب چیزیں کر رہی ہے، یا پھر اپنی ضرورت کے اوپر بھی سوچ کر خرچ کر رہی ہے کہ آئے ہائے اتنے دیے ہوئے ہیں میاں، اب اتنے میں سے پورا مہینہ گزارنے کا ہے، تو لہٰذا اب ذرہ بھی ایکسٹرا نہیں ہونا ہے. تو اس طریقے کا، یعنی کہ کما رہے کس لیے بھائی؟ آپ بیوی اور بچوں پہ کمائیے. آپ جو 1 روپیہ جو بیوی کے لیے دے رہے، بچوں کے لیے دے رہے، وہ ڈبل صدقہ ہے. ہم کیا ہے، بڑی یاد آ جاتا کا مسجدوں میں دینا، مدرسوں میں دینا، ان کو دینا، غریبوں کو دینا. اب دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، تو رمضان میں بڑا یاد جا رہا، ہمارے کو سب کو دینا یاد آتا، پر کس کو بھول جاتے اپن؟ خود کے بیوی اور خود کے بچوں کو دینا بھول جاتے. جبکہ یہاں پر ڈبل اجر ہے اور دوسروں کو دینے میں بھی اجر ہے، پر سنگل اجر ہے، رائٹ؟ تو یہاں پر ہم کیوں پھر یہ کما رہے کس لیے؟ ہاتھوں میں اپنے گردن پہ باندھ کے خبر میں لے کے جانے کما رہے، حالانکہ وہ خبر میں بھی نہیں آنے والا ہے. تو پھر اپنے بیوی اور بچوں کو اتنا ہاتھ ٹائٹ نہیں کر دینے کا ہے کہ انہوں دیکھ کر خرچ کرنا پڑا، گھٹ کر زندگی گزارنا پڑا. بھائی دو اپنی استطاعت سے جتنا دے سکتے، بھائی آپ کی استطاعت کے حساب سے ہی پوچھ ہے، پر
پر آپ اپنی استطاعت کے حساب سے تو دو، پر کنجوسی کر کے گردنوں میں باندھ کر ہاتھیں رکھیں گے اور گردنوں سے لے کر جائیں گے تو پھر آپ بھی یاد رکھیے کہ یہ پیچھے آپ کو بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر جانے کا ہے، انہوں ساتھ لے کر جانے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے کنجوسی نہ کریں، اور یہ ہر اس عورت کے لیے بھی بات ہے جس کا ہاتھ جو ہے میکے والوں کے لیے بڑا کھل جاتا ہے اور سسرال آتے ساتھی جو ہے ہاتھ بڑا ٹائٹ ہو جاتا ہے، اور بالکل پیسوں کی جو ہے جب یاد آ جاتی اے ہمارے خرچے نہیں ہو رہے، کہاں سے اب ہم جو ہے ساس کے دوائیوں کے بھی خرچے ہونا کہتے، اور پھر ان کے یہ بھی خواہشات ہے کہتے، پھر رشتہ داروں کو بلا لے کے بیٹھے ہوئے، پھر ننند بھی آ کے جو ہے گھر میں 15 دن چھٹیاں گزارنے رہ جا رہی۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے کو بڑے چبھنا شروع ہوتے کب؟ جب جو ہے ہمارا سسرال کا میٹر آتا، جب ہماری بہن آ جاتی تو ہمارے کو جو ہے بڑے ان کے اوپر خرچ کرنے کے خواہشات دل کے اندر سے ابھر کے جاگنا شروع کر دیتے۔ تو یہ والا ہمارا ایٹیٹیوڈ نہیں رہنے کا ہے۔ ہم جو ہے یہاں پر کنجوسی نہیں کریں گے، بلکہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا کیا ہے؟ ایمان کے تقاضے میں سے ایک ہے۔ اور پھر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ پھر دوسری طرف بھی بولے، اور اسے بالکل کھلا نہ چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ گے، یعنی کہ پھر اب اس میں فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچ کرنے والا کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ شیطان کا بھائی ہے۔ بھائی ہے کیا مطلب ہے؟ سب سے کلوز ریلیشن۔ بھائی کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی ہم جنس مطلب ہوتا۔ دیکھیے دوست کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی دوسرا رہتا نا، دوسرے جنس کا مطلب بن سکتا، دوسرے جنس کا بھی دوست ہو سکتا، پر بھائی کا مطلب کیا ہے؟ تم ایک ہی پوٹلی کے نکلے ہوئے اچھے جو ہے چٹے بٹے ہو بولے جیسا، ایک ہی یعنی کہ بھائی ہو، تو ایک ہی جنس سے ہو، تو اتنا بڑا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے بول رہے اللہ تعالیٰ، بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ بہت بڑی یعنی کہ لعنت ہے اس کا مطلب ہے۔ اور پھر یہاں پر کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ اس کو کھلا بھی نہ چھوڑ دو۔ ہاں اتنا بھی خرچ کرنے نہ لگو کہ بغیر سوچے سمجھے بس خرچ کرتے چلے آ رہے، خرچ کرتے، اور حال یہ ہو جا رہا کہ آپ ہی خود جو ہے عاجز بن کے دوسروں کے سامنے بھیک مانگنا پڑ رہا۔ تو یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو مسلمان کیا ہے؟ امت وسط ہے، اعتدال کی امت، بیچ میں راہ نکالنے والی، یعنی کہ بیچ کا خرچ کرنے والی۔ 29 آیت چل رہی ہماری، تو ہمارے کو اعتدال سے خرچ کرنا ہے، نہ خود پر بہت زیادہ خرچ کریں گے، نہ دوسروں پر بہت زیادہ خرچ کریں گے۔ اور پھر دیکھیے کہ شروع میں ہم سورہ نساء میں ہم پڑھے تھے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پیسے بھی نہ دیں گے جس کو عقل نہیں ہے، جس کو سمجھ نہیں ہے خرچ کرنے کی، بالکل جو ہے بغیر سوچے سمجھے خرچ کرنے والے اگر اولاد ہیں یا پھر ایون ازواج ہے، تو پھر وہاں پر ہم کو احتیاط سے دیکھنے کا ہے، کیونکہ فضول خرچی اللہ کو بالکل بھی ناپسند ہے۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اور یہاں پر یاد رکھیے، یہاں پر ایک بات بہت زیادہ یاد رکھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا، خرچ کرنے سے اور اللہ تعالیٰ رزق دیتے جاتا۔ تو خرچ کریں کس میں؟ اللہ کی راہ میں، رشتہ داروں پر، بیوی پر، بچوں پر، زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ پھر دے گا۔ ہم کیا سوچتے نہیں 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 اب جو ہے کیا ہوں گا بڑھاپے میں، اگر ضرورت پڑی تو پھر رہنا نا، تھوڑے پیسے رہنا نا، ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا خیال اس کا بھی کر لیں، پر اللہ انتظام کرنے والا ہے بھائی، اللہ پر بھروسہ کرو، یہی تو توکل ہے۔ اس کچھ بولیں گے نا توکل، کہ آپ آج کی جو زندگی ہے اس میں اللہ کی راہ میں دو، کیونکہ جو صحابیات تھے آج جب خرچ کرتے تھے تو انہوں کل کا نہیں سوچتے تھے کہ کل کیا بنے گا میرا، تو وہ پورے کا پورا، یہاں تک کہ جو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا کتنی پیاری حدیث ہے نا کہ افطار کے لیے بھی انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا اور بولا کہ اللہ انتظام کرنے والا ہے، اور پھر اپنی جو 2 روٹیاں جو بھی تھوڑا سا جو سامان تھا وہ انہوں اللہ کی راہ میں دے دیا، اور اللہ اس کے ان ریٹرن کیا دیا؟ بھنا ہوا بچڑا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پر میٹ کا جو ہے گوشت اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھجوایا کسی کے ذریعے سے۔ تو یہ ہے توکل، کہ ہم اللہ پر توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے ذریعے سے ہم کو بھیجے گا، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کرتے۔ تو آج ہم کنجوسی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں پسند ہے، اور توکل کریں، بھروسہ کریں، اور اپنی ضروریات کو پوری کریں، اپنے بچوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اور پھر فضول خرچ بھی ہم کو نہیں کرنا ہے، ایکسٹرا ویگنز بھی ہم کو نہیں کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور اپنے بندوں کے حال سے وہ باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی پیاری آیتیں ہیں۔ ابھی تو یہاں پر اور بھی آیتیں یہ خطبے کی، یعنی کہ یہ 10 کمانڈمنٹس کی اور بھی آیتیں بچی ہوئی ہے، پر وقت کا تقاضا ہے، وقت ختم ہو رہا، تو انشاءاللہ ہم لوگ یہ کل کنٹینیو کریں گے۔ بہت ہی امپورٹنٹ احکامات ہے، تو لہٰذا کل آپ لوگ لیٹ مت کریے، ٹائم پر آ جائیے، انشاءاللہ ہم لوگ ٹائم پر پھر یہ سٹارٹ کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تیرے جتنے بھی احکامات ہیں اس کے اوپر پابند بنا دے یا رب العالمین۔ جو بنی اسرائیل نے جو بھی کام کیے تھے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرما دے یا رب العالمین۔ ہم توبہ کرتے ہیں، تیری طرف پلٹ آتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں عذابات میں مبتلا نہ کر۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ تو نے بنی اسرائیل کو عذابات دیے تھے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے کو ایسے عذابات میں مبتلا نہ کر۔ ہمارے جتنے بھائی اور بہن مسلمان جو دوسرے
جگہوں پر مصیبت زدہ ہے، پریشان حال ہے، ان کو بے گھر کر دیا گیا ہے، ان کو یتیم کر دیا گیا ہے، ان کو بے حال و مددگار کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے کافی ہو جا، تو ان کی مدد فرما، اللہ تعالیٰ وہ حال میں ہم کو مبتلا نہ فرما یا رب العالمین۔ ہم تیری طرف توبہ کر کے پلٹ آتے ہیں، ہم قرآن کو تھامنے والے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحم فرما دے اور تو ہم کو اس میں مدد بھی فرما، اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے یہ آسان بھی فرما دے، یا الہ العالمین صحیح طریقے سے دعوت دینے کی توفیق عطا فرما دے، یا الہ العالمین تیری تمام آیتوں پر ایمان لانے والا اور اس کے پر عمل کرنے والا بنا دے، یا رب العالمین تیری عبادت کرنے والا بنا دے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب العالمین جب تک یہ لوگ ہمارے درمیان موجود ہے ان کی قدر کرنے والا بنا دے، ان کی عزت کرنے والا بنا دے، ان سے محبت کرنے والا بنا دے، ان کے سامنے احترام سے جھکنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم اتنی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد بھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی ہم سے اپنے والدین کے حق میں کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ یا رب ہمیں صبر عطا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ ان سے معاملہ کرتے وقت، ان سے ڈیل کرتے وقت ہم کو صبر عطا فرما، ہم بہت نرمی اور پیار سے ان سے بات کریں، بہت ان کے بارے میں ہم پروٹیکٹیو ہو جائے، ان کے اوپر اپنا سارا مال، اپنی ہر چیز کو خرچ کرنے والے بن جائے، ان سے حسن سلوک کرنے والے بن جائے، ان سے احسان کا معاملہ کرنے والے بن جائے، یا رب العالمین ہم تیری طرف توبہ کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے اللہ تعالیٰ ہم سے بہت کمی ہوئی ہے، ہمارے والدین کے حق میں ہم سے بہت کمی ہوئی ہے، جیسا حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دے، تو معاف فرما دے یا رب، تو معاف فرما دے اور ان پر رحم فرما، ان پر تو اپنے رحمت کے سائے سے ان کو ڈھانک لے، یا رب العالمین وہ بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، یا اللہ ہم میں سے جس کے بھی والدین بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، ان کو تندرستی عطا فرما، ان کو طاقت عطا فرما، انہیں محتاج ہے تو ان کی محتاجی کو دور کر دے، یا اللہ بعض والدین اپنی اولاد کے لیے بہت بڑی آزمائش بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ آزمائش کو ان سے دور فرما دے، یا رب العالمین ہم کو توفیق دے، اور ہمارے جس کے بھی والدین گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خبروں پر رحم فرما دے، اللہ تعالیٰ تو ان کی حفاظت کر، تو ان کا کیئر ٹیکر بن جا، یا رب العالمین ہم ان کو آپ کے سپرد کرتے ہیں، آپ ان کی حفاظت کر، آپ ان کے ساتھ بہترین مہمان نوازی فرما دیجئے، آپ ان کو جنت کے اونچے درجات میں فائز فرما دیجئے، یا اللہ وہ والدین ہمارے اوپر بہت رحم کرے ہوئے ہیں، ہمارے والدین کے ہم پر بہت احسانات ہیں، آج ہم جو کچھ ہے ہمارے والدین کی بدولت ہے، اللہ تعالیٰ یا اللہ ہم ان کا چاہ کر بھی حق ادا نہیں کر سکتے، چاہ کر بھی ہم ان کو ریٹرن نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے کافی ہو جا، تو ان کے لیے کافی ہو جا، تو ان پہ رحمتیں برسا، یا اللہ ہمارے جو والدین اگر صحیح عقیدے کے نہیں ہیں تو ان کو صحیح عقیدے پر لا، کیونکہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا عقیدہ تو صحیح ہو پر ہمارے والدین کا عقیدے غلط ہو، اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں ایک ساتھ رکھ، ہم کو جنت میں بھی ان کا ساتھ نصیب فرما، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جو کمی ہوگی اس سے درگزر فرما دیجئے، یا الہ العالمین، یا اللہ جو والدین اپنی اولاد سے دور ہے اللہ تعالیٰ وہ اولاد کو توفیق عطا فرما اپنے والدین کی طرف آنے کا، وہ مائیں اپنے اولاد کے لیے ترس رہی ہے پر اولاد بے باک ہو کر دور چلے گئی ہے، اللہ تعالیٰ وہ اولادوں کو توفیق عطا فرما کہ اپنے والدین کے پاس آ جائے اور ان کی زندگی میں ان کے ہوتے ہوئے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا کر دے، اللہ تعالیٰ بے شک یہ والدین ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمارے سروں پر ہمیشہ باقی رکھ، یہ نعمتیں ہمارے سروں پر ہمیشہ باقی رکھ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ ایمان کے ساتھ لمبی عمر نصیب کر، ان کو صحت کے ساتھ ایمان کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ لمبی عمر نصیب فرما دے، یا رب العالمین ہم کو ان کے ساتھ اچھا معاملے کی توفیق عطا فرما دے، یا رب العالمین تو جتنے بھی احکامات نازل فرمایا ہے اس کے پر عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ فضول خرچی سے بچا لے، یا اللہ رشتہ داروں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے والا بنا دے، یا اللہ جو بھی اپنے
ساس سسر اور سسرال والوں سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تو مدد فرما اور ان کو ہدایت دے دے. اور اللہ تعالیٰ جو اپنی بہوؤں کے برے عمل سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ وہ بہوؤں کو بھی ہدایت دے دے اور توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ جو ٹوٹے ہوئے دل ہے، جو پھٹے ہوئے دل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں جوڑ دے. تمام گھریلو پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ تو دور فرما دے. جتنے بھی کسی کے ظلم اور زیادتی کے شکار بنے ہوئے، اللہ تعالیٰ وہ ظلم اور زیادتی ان سے دور فرما دے. اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہے، سب کے دلوں کو نرم کر دے، سب کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. شوہر اور بیوی کے دلوں کو جوڑ دے، والدین اور اولاد کے دلوں کو جوڑ دے، سسرال والے اور اللہ تعالیٰ بہو اور ساس کے دلوں کو اللہ تعالیٰ تو جوڑ دے. یا رب العالمین سب کو توفیق عطا فرما کے ایک دوسرے کا حق ادا کرے. یا رب العالمین ہمارے مسائل تو جانتا ہے اللہ تعالیٰ، ہمارے دلوں کے حال تو جانتا ہے اللہ تعالیٰ، ہماری پریشانی اور مشکلات تو جانتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ تمام ہماری پریشانیات کو دور فرما دے. ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا دے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہم کو ہمارے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ثواب جاریہ بنا دے. یا رب العالمین تو ہمارے تمام پریشانیوں کو دور کر ہماری زندگیوں میں برکت، ہماری صحت میں برکت، ہمارے مال میں برکت، ہماری اولاد میں برکت اور ہمارے گھروں میں برکت نصیب فرما دیجیے. یا رب العالمین تو اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے دلوں کی سکون کا ذریعہ بنا دے اور ہمارے آخرت میں فلاح کا ذریعہ بنا دے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.